السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے میری فیوریٹ رائٹر نایاب جیلانی کا مکمل ناول سرخ گلابوں پہ شبنم۔ شامیانے کے اندر بھانت بھانت کی مخلوق تھی، یوں لگتا تھا کھانے کے وقت پورا گاؤں منڈ آیا ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین جیسے کھانے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا پوری عمر کبھی اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اس منظر سے بے نیاز ایک کونے میں صدف کی ساس سے تائی ساس جھگڑنے میں مصروف تھی۔ جی بری طرح سے اوب گیا تھا۔ اس نے شکر کیا، اتنے ہجوم میں امی دکھائی دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ قریب آ گئی۔ انہوں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے بری سی شکل بنا کر تڑک کر کہا، نام مت لے کھانے کا، الٹی آ رہی ہے۔ ایسے جاہل اور گھٹیا لوگوں میں تائی امی نے صدف کی شادی کر دی۔ ایک بھی ڈھنگ کا پڑھا لکھا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ کتنے چیپ لوگ ہیں، کھانے کی بھی تمیز نہیں، اٹھنے کی بھی تمیز نہیں، بولنے کی بھی تمیز نہیں۔ اس کی زبان چلی تو پھر رکی نہیں۔ پون گھنٹہ وہ امی کی ڈانٹ کے باوجود زہر اگلتی رہی تھی۔ اپنے لفظوں کی شرنگیزی اور اپنے بے لاگ تبصرے سے کتنے لوگوں کو محسوس کر رہی تھی اور کتنوں کو غم و غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس سے بے نیاز تھی۔ میں تو تمہیں ایک ہی مخلصانہ مشورہ دوں گی۔ اس کی یونی فیلو اور بیسٹ فرینڈ ادیبہ نے فون پر بڑی محبت اور فرصت کے عالم میں اسے مشورے سے نوازا تھا، اور یہ مشورے تو ہمیشہ سے انزلہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ ادیبہ اس کی بہت پرانی نہیں، بس یونی کی دوست تھی۔ ان کی دوستی یونیورسٹی کے بعد بس فون تک محدود تھی۔ ادیبہ شادی کے بعد سسرال جا بسی تھی۔ اس کی شادی پر انزلہ جا نہیں سکی تھی کیونکہ اس کے گھر آنا جانا نہیں تھا، مگر فون پر رابطہ ہمیشہ رکھا۔ اپنی بھابھیوں اور بہن سے وہ اتنی قریب نہ تھی۔ صدف کے بعد بس ادیبہ تھی، جس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتی تھی۔ اور جب صدف کے توسط سے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا تو ادیبہ سے ہی انزلہ نے پہلا مشورہ لیا تھا، اور ادیبہ کے مشورے پر جیسے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر اڑ گئی تھی۔ لیکن اس کی تمام تر ضد اور انکار کے باوجود امی اور بھائیوں نے اپنی منمانی کر لی تھی۔ ادیبہ کے نادر مشوروں پہ ایک مرتبہ پھر انزلہ میں نئی روح آ گئی، اور وہ جو کسی شکستہ جرنیل کی طرح ہتھیار ڈال چکی تھی نئے سرے سے تازہ دم ہو گئی۔ نہیں بھابھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میں حیران تھا یہ کیسے ممکن ہوا، مگر پھر اچانک اس کی روٹین بدل گئی۔ بیچ میں جانے کیا ہوا، ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ فون پہ اونچی آواز میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا، چہرے سے پریشانی متراشی تھی۔ پھر لمحے بھر کی خاموشی چھا گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بہتری کی امید ہے۔ آواز میں تعصب تھا، کیونکہ کتے کی دم 100 سال بعد بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اب کے نہایت تنفر سے غور افشانی کی گئی تھی۔ مسئلہ تو میں خود نہیں سمجھ پا رہا، جانے بیچ میں تیلی کس نے لگائی؟ اس نے جھجک ہو کر کہا، ظاہر ہے کھوج تو لگا کر ہی رہوں گا۔ اب وہ دوسری طرف کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایسے سستے میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میرا ڈسا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ اب وہ اپنے خطرناک ارادے ظاہر کرا تھا، اور پردے کے پیچھے چھپی وہ سخت سراسیمگی کا شکار تھی۔ اس نے ساری بات گہرائی تک سن اور سمجھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ ادیبہ سے انزلہ کی دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ ایک دیہات سے اٹھ کر اس بڑے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ ان 2 سالوں میں ادیبہ کا انزلہ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، جس میں زیادہ ہاتھ ادیبہ کا ہی تھا۔ انزلہ تو کہاں ادیبہ کے دیہات جاتی، لیکن ادیبہ کبھی بھی اس کے گھر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی انزلہ نے کبھی کوئی ایسی آفر کی تھی۔ پھر یونیورسٹی کے بعد اچانک ہی ادیبہ کی شادی طے ہو گئی۔ ان دنوں وہ بہت دکھی تھی۔ اکثر انزلہ ادیبہ کے لمبے لمبے میسیجز پڑھ کر بہت ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ ادیبہ اپنے ماموں کی فیملی میں شادی کی خواہش مند تھی، مگر وہاں کسی طور بات نہیں بن سکی تھی۔ جس جگہ اس کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ ادیبہ ایسی ایسی تعریفیں کرتی کہ انزلہ شدید متاثر ہو جاتی تھی۔ کہاں ایک معمولی سے گھر کی معمولی سی کمرہ ادیبہ، اور کہاں اس کے سسرال والے لینڈ لارڈ۔ ادیبہ کی زندگی پہ رشک کرتی انزلہ کو آہستہ آہستہ سہیلی سے حسد ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا رشتہ ایک دیہی ماحول رکھنے والے گھرانے میں اچانک طے پا گیا تھا۔ وہ امی سے بلا سبب لڑتی جھگڑتی۔ میرے لیے کیا وہ بس پینڈو رہ گیا تھا؟ مجھ سے اچھی تو ادیبہ ہے، اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر عیش کر رہی ہے، اور ایک میں پنڈ میں جھونک دی گئی ہوں۔ خبردار جو تم نے ادیبہ کا نام بھی لیا، ہمارے تو کان پک چکے ہیں ادیبہ نامہ سن کر۔ تم دیکھ کر آئی ہو اس کا لائف اسٹائل، جو بھی کسی نے بکواس کی اس کو مان لیا۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جو تب بھی ناکام ہوئی تھی، اور ابھی تک ناکامی سے ہی 2-4 تھی۔ خلیل جبران کہتا ہے، آسمانوں سے ہماری محبت ہمارے دل پر اترتی ہے اور سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ محبت ایک طلسم کدا ہے۔ شہر دل کے موسم بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی تو برسوں نہیں بدلتے، اور کبھی لمحوں میں دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ کیا محبت واقعی ایسی ہوتی ہے؟ اگر خلیل جبران کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہتا ہوگا، اس کی کیا مجال جو انحراف کرتی۔ بات بڑی نہیں تھی مگر بڑھا دی گئی تھی، اور اسے بڑھانے چڑھانے میں بھی انزلہ کا ہی کمال تھا۔ مہمانوں کے جاتے اسے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔
3 माह पहले जब अचानक ये सिलसिला शुरू हुआ तब भी अंजला ने अपने घर वालों को इस अमल से बाज रखने की सरतोड़ कोशिश की थी, जिसमें वो तब भी उतनी ही नाकाम हुई जितनी आज। तब भी उसकी पढ़ी लिखी अम्मी और बहन भाइयों ने उसकी राय को कतन अहमियत नहीं दी थी। दरअसल ये सारा बिगाड़ 3 महीने पहले इसलिए शुरू हुआ था जब अंजला की मीठी छुरी से ताई ने अचानक अपने खाते पीते खुशपोश खुश लिबास बेटे शावेज का रिश्ता तय कर दिया। शावेज का रिश्ता किरण से यानी ताई अम्मी की भांजी से नहीं बल्कि उसकी सबसे ज्यादा माशी लिहाज से बदहाल फुप्पो नफीसा के घर हुआ था, उनकी बेटी आयशा के साथ। हर कोई हैरान शजदर था। शावेज के रिश्ते से सबसे ज्यादा धचका तो अंजला की अम्मी को लगा। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वनीजा उनकी इतनी हसीनो जमील लायक फाक बेटी को छोड़कर नंद की बेटी को तरजीह देंगी। अम्मी और ताई वनीजा में प्यार भी बहुत था और अंजला पर तो ताई जान छिड़कती थी। उनकी ये मुंह देखी की मोहब्बत अब खुलकर सामने आ चुकी थी। लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते पे खुश भी थे, जैसे अंजला के पापा और ताया। पापा ने तो ना जाने कितनी ही मर्तबा वनीजा ताई का शुक्रिया अदा किया था और उनके इस फैसले को सराहा था। भाभी, आपने यतीम बच्ची को अपनाकर हमारी बहन को ही नहीं हमें भी खरीद लिया है। आपने बहुत बेहतरीन फैसला किया है। मगर अम्मी का सदमा अपनी जगह बरकरार था। तभी तो अम्मी ने भी अंदर ही अंदर अंजला के लिए रिश्ता ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी थी। अम्मी और आपी इन्हीं कोशिशों में मसरूफ थी जब अचानक अंजला के इतने प्यारे पापा हल्के से अटैक में चल बसे और बस वहीं से अंजला के नसीब का फेर शुरू हो गया। वो अपनी एक बहन और 3 भाइयों से छोटी थी। बहन भाई सब अच्छी नौकरियां कर रहे थे। तीनों भाइयों ने अपनी पसंद से शादियां की थी, जिस पर अम्मी ने कोई एतराज नहीं किया था। हालांकि तब भी पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि नफीसा पप्पो की आयशा को अपनी बहू बनाए, लेकिन उसके भाइयों ने फर्दन इनकार कर दिया। अम्मी ने भी कोई दबाव नहीं डाला। कहाँ एक आम से दब्बू और घुटे घुटे माहौल की परवरदा लड़की को वो बहू बनाती। उनकी तीनों बहुएं आला तालीम याफ्ता थी, बेटे भी फॉरेन क्वालिफाइड और बेटियां भी गोल्ड मेडलिस्ट। अंजला ने तो हाल ही में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। क्या कमी थी भला उसमें? उन्हें रह रहकर जेठानी की अकल पर अफसोस होता और गुस्सा भी आता, मगर शौहर के सामने बेबस थी। अम्मी और पापा में मोहब्बत भी बहुत थी और अब अचानक उनकी जुदाई ने अम्मी को अकेला और हिरासा कर दिया था। पापा की वफात पर तीनों भाई बीवियों समेत आ गए थे और अभी तक उनका कयाम पाकिस्तान में था। 10वें के बाद महरोज भाई ने अम्मी को जज्बाती तौर पर मजबूत रहने के मशवरे देने के साथ साथ अंजला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जो किया। शाहवेज नाम का दिया तो बुझ गया था और अम्मी इतनी सोशल नहीं थी। फिर भी उन्होंने पापा की वफात से पहले वाली कोशिशों का जिक्र भाइयों से किया तो वो साफ साफ अम्मी को जतलाकर बोले, अम्मी, हमारा इतनी जल्दी पाकिस्तान का दोबारा चक्कर लगाना मुमकिन नहीं है। $1000 का तो टिकट है और पूरी फैमिली के साथ। नहीं भाई, ये बार बार मुमकिन नहीं। शहरोज भी सिडनी से नहीं आ सकता, उसका भी नया नया बिजनेस है और फिरोज भी लंदन में अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। कम से कम 5 साल तक तो हम में से कोई नहीं आ सकता। बेहतर यही है 40वें के फौरन बाद अब अंजला की शादी कर दें। महरोज भाई ने साफ सीधी और दो टोक बात की थी और अम्मी खामोशी से बेटों की बात पर सर हिलाती रही। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था, इतनी जल्द रिश्ता कहाँ से मिलेगा? जो नजर में है वो किसी काबिल नहीं। अब अंजला को ऐसे तो उठाकर नहीं फेंक सकती ना। अम्मी की आवाज धीमी और लहजा बोझल था। क्या था जो शावेज से रिश्ता हो जाता और उनके मलाल को शहरोज भाई ने और भी हवा दी थी। वनीजा ताई ने फुप्पो के घर रिश्ता कर लिया, हमारा सोचा तक नहीं। ये बात कहते हुए वो कतन भूल गए थे कि उन्होंने भी अपने अपने दिल को आबाद करते हुए वनीजा ताई की सदफ को नहीं सोचा था, जिसकी कमरोई के सबब वनीजा ताई सालों परेशान रही। 2 साल पहले उसकी बमुश्किल शादी हुई थी, खासी मिडिल क्लास फैमिली में। लड़का जामा सरगोदा में पढ़ा रहा था, दकियानुसी सा खानदान था, दही माहौल। बस लड़का अच्छा था और सदफ बहुत खुश थी, इसलिए कम कभी लाहौर आती थी। अंजला ने तो सिर्फ एक ही मर्तबा सदफ का ससुराली गांव और घर देखा था, उसके बाद तो तौबा ही कर ली थी। छोटा सा घर, भांत भांत के लोग, नाकाफी सहूलियात और उन सब में मखसूस दही और उजटपन की छाप। कहाँ सदफ डिफेंस के खूबसूरत बंगले में रहने वाली और कहाँ चक 87। फिर भी ताई और सदफ बहुत खुश थी। यह हालात पे साबिर और शाकिर। सदफ में अंजला जैसा तनतना और नखरा नहीं था, इसीलिए वो चक 87 के दही सादा लौ लोगों में रच बस गई थी, जो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के बजाय चारपाइयों और चौकियों पर बैठकर खाना खाते और हुक्का गड़गड़ाते थे। अंजला को ऐसी वहशत हुई कि वो लाडली दुलारी सदफ के वलीमे पे ही दोबारा उधर ना जाने का फैसला कर चुकी थी। उसे आज भी सदफ का वलीमा याद था और वलीमे पर होने वाली लड़ाई भी। किस कदर छोटी और मामूली बातों पे वो लोग लड़ते झगड़ते और हाथापाई पर उतर आते थे। अलीम की ताइयों और चाचियों में जर्दा ना मिलने पे लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि पंडाल में उन्होंने एक दूसरे पे बर्तन, प्लेटें, ग्लास उछालने शुरू कर दिए थे। ये तो अलीम के अब्बू ने मामला संभाला था, वरना ना जाने क्या से क्या हो जाता। वापसी पे अंजला ने सदफ के ससुरालियों का इतना मजाक उड़ाया, इतनी बातें बनाई कि शावेज को उसे टोकना पड़ा। पता नहीं ताई ने क्या सोचकर सदफ को ऐसे इल मैनर्ड, जाहिल और बदतहजीब लोगों में ब्याह दिया। ना जाने ऐसे वहशतनाक माहौल में सदफ कैसे रह पाएगी।
اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو شاویز نے اسے تیکھی نگاہ سے گھورا. والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں. یقیناً امی کا فیصلہ بھی بہت اچھا ہے. پھر علیم ایسا خوبصورت اور لائق ہے. باقی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس کا انداز تھوڑا روکھا ہو گیا. تب آپی نے اس کو ٹھوکا دے کر چپ رہنے کا اشارہ کیا. لیکن وہ انزلہ ہی کیا جو چپ رہ جاتی. چاہے جتنا بھی ایجوکیٹڈ ہے, رہے گا تو دیہاتی نا. دیکھا نہیں, آج کل تو لڑکی یونیورسٹی سے گھوم کر آئے تو اتنے اسٹائلش ہو جاتے ہیں, اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. ڈریسنگ دیکھی تھی اس کی؟ اپنے ولیمے پر کھدر کا سوٹ پہن رکھا تھا. تائی نے اتنے چاؤ سے بلیک ڈنر سوٹ خریدا جسے اس نے پہنا ہی نہیں. جب میں سیکنڈ ٹائم علیم سے ملنے اس کی یونی میں گیا تھا تب وہ ویل ڈریس تھا, بلیک 2 پیس میں, انتہائی خوش اخلاق اور نفیس. مجھے بہت پسند آیا. امی کو بھی پسند آیا, میری امی کو پسند آیا, میری بہن کو پسند آیا. تو باقی لوگوں کی پسند ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لاجواب ہونا تو انزلہ نے سیکھا ہی نہ تھا. ساری بات ماحول کی ہوتی ہے, سٹیٹس کی ہوتی ہے. بس ایک علیم بھائی ان سب میں کچھ بہتر. باقی لوگ تو توبہ ناقابل برداشت قسم کے ہیں. علیم سے بڑے عظیم بھائی اور ان کی زوجہ پرائمری اسکول کی اجڑ سے ٹیچر, اور خود عظیم بھائی اسکول ہیڈ ماسٹر. شاویز اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گیا. کیسی سطحی سوچ تھی اس کی. اسے بہت افسوس ہوا. شاید تمہاری نظر علیم اور عظیم سے آگے نہیں بڑھ سکی. اسی پنڈال میں علیم کے 2 اور چھوٹے بھائی بھی تھے. ایک نے ابھی مقابلے کا امتحان دیا ہے اور ایک آرمی کا کیپٹن ہے. اس سے چھوٹا بھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. البتہ دونوں بہنیں اتنی پڑھی لکھی نہیں. بڑی تو سب بہن بھائیوں سے بڑی ہیں. ان کی تو اولاد بھی جوان ہے. تقریباً سب سے چھوٹی شاید 10ویں میں ہوگی. اور تم برائے مہربانی ان لوگوں کے بقیے دھوڑنے بند کرو. شاویز کا انداز درست ہوا تو انزلہ کو بھی اپنی زبان دانتوں تلے دبانی پڑی. اسے تو صدف کے ولیمے میں کوئی خاص الخاص ہستی دکھائی نہیں دی تھی. نہ کوئی سول سرونٹ اور نہ کوئی آرمی کا کیپٹن. کوئی ایک بھی اپنی وضع قطع سے اچھی پوسٹ پہ کام کرنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا. صدف شادی کے بعد بہت کم آتی تھی. انزلہ کی صدف سے بہت بنتی تھی. لیکن شادی کے بعد صدف بہت مصروف ہو گئی تھی. صرف شاویز کی منگنی پہ آئی تھی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ہمراہ. اس کی بیٹی صدف پر ہی تھی. ویسی ہی سانولی اور معمولی صورت, گو کے بہت صحت مند تھی اور پیاری لگتی تھی. لیکن انزلہ کو کالے پیلے بچے ذرا اچھے نہیں لگتے تھے. علیم کا سارا اجڑ اور بد تہذیب خاندان بلا کا گورا چٹا اور خوبصورت تھا, کیونکہ صدف کے سسر بہت گورے تھے, ایکسٹرا سفید اور گلابی. ان کی سب اولاد تو ان پہ نہیں تھی. تاہم علیم اور سب سے چھوٹی فاریہ اپنے والد پر ہی تھے. انزلہ ان دونوں کے علاوہ صدف کے جیٹ اور بڑی نند سے بھی ملی تھی, جو کہ علیم اور فاریہ کے الٹ تھے, اپنی والدہ ہی جیسے موٹے, بھدے اور سانولے. شاید اس کے خیالات تائی تک بھی پہنچتے ہوں گے. تاہم تائی نے کبھی جتایا نہیں تھا. وہ سلجھو خاتون تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں کدورت نہیں رکھتی تھی. لیکن جب تائی نے عائشہ کو شاویز کے لیے مانگا تو انزلہ کے دل میں ان کے خلاف خواہ مخواہ کدورت بھر گئی تھی. اسے تائی کی محبت ڈھکوسلا لگتی. تاہم وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے سے قاصر تھی, کیونکہ سمل سے اس کی اپنی ہی سبکی ہوتی. پاپا کا 40واں بھی ہو گیا تو آہستہ آہستہ انزلہ کے بھائی رختے سفر باندھنے لگے. امی اور آپی بوکھلا گئی. ابھی تک انزلہ کا رشتہ کہیں بھی طے نہ پا سکا تھا, جب اچانک ایک دن صدف اپنی ساس, سسر اور بڑی نند کے ہمراہ آ گئی, اور اس کا مدعا جان کر ان کے پورے گھر میں بھونچال آ گیا تھا. یہ بھونچال صرف انزلہ کی وجہ سے آیا تھا. باقی سب تو ایسے مطمئن اور خوش تھے جیسے انزلہ کے لیے اس سے بہتر لڑکا کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا. جس طرح شاویز علیم کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتا تھا, اسی طرح انزلہ کے بھائی بھی زعیم کی تعریفیں کر کر کے تھک نہیں رہے تھے. وہ انہیں اتنا پسند آیا تھا کہ فوراً ڈائریکٹ ہاں ہی کر دی. انزلہ کی انگلی میں شگن کی انگوٹھی سج گئی. تب بھی اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بھی صدف کی طرح ایک دہی پس منظر رکھنے والے ماحول کا حصہ بن گئی ہے. وہ ماحول جس سے انزلہ کو نفرت تھی, وہ لوگ جو اس کے معیار کے نہیں تھے. اس کی موٹی بھدی بے ڈھنگی سی سانس اور اونچے لمبے تہبند ملبوس حقہ گڑگڑاتے سر پہ پکڑی سجائے ہمیشہ کے لیے انزلہ کو اپنے بیٹے کے نام کروا گئے. انزلہ تو مارے دکھ حیرت کے اثر سے نکل ہی نہ سکی, جبکہ بھائیوں نے آنن فانن تاریخ طے کر دی. گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں جب ایک دن صدف, اس کی ساس اور نند ایک مرتبہ پھر نازل ہو گئی. امی اور آپی کے ساتھ ساتھ صدف کبھی اصرار ہوتا تھا کہ وہ اپنی نند اور ساس کے پاس بیٹھی رہے. جب تک وہ لوگ یہاں رکتے, اس کی بڑی نند اس پر واری صدقے اور نہال ہوتی رہتی. کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی, کبھی منہ چوم لیتی. آپا کی محبت کا یہ والہانہ انداز انزلہ کی بیزاری کو روز پہ پہنچا دیتا تھا. آپا کے بدن سے اٹھتی سستے پاؤڈر کی خوشبو سے اس کا جی مت لانے لگتا. کہاں انزلہ جیسی خوشبوؤں میں مہکتی دل فریب کلی, سراپا حسن, سراپا نزاکت, سراپا غرور, اور کہاں یہ عام سے لوگ, عام سا معیاری زندگی رکھنے والے. کیا یہ لوگ انزلہ کے قابل تھے؟ عام سے ادیبہ کی قسمت کیسے اعلیٰ نکلی. اسے اپنے نصیب پہ رونا آتا. کبھی وہ شاویز کو بڑے تنتنے سے کہا کرتی تھی, اچھا شاویز, کبھی تمہیں علیم بھائی کی فیملی کو اپنے سرکل میں متعارف کرانا پڑا تو تم کیا کرو گے؟ تب شاویز اس کے مذاق اڑاتے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھ کر رسانیت سے جواب دیتا تھا, کم از کم شرمندگی ہرگز محسوس نہیں کروں گا. اور وہ اپنا منہ سا لے کر رہ جاتی تھی. اور اب انزلہ بھی ایک ایسی ہی فیملی کا حصہ بننے جا رہی تھی.
اس کی دوستیں کزنس کتنا اس کا مذاق اڑاتی، خاص طور پر ادیبہ جس سے آج کل رابطہ منقطع تھا۔ اسے صدف کی شادی پہ اس کی ساس اور نندوں کا مذاق اڑانا یاد آیا۔ ان کے اوور میک اپ، پراندے، بڑے بڑے جھمکے، فضول جیولری، بھڑکیلے کپڑے، اور آج پھر صدف کا اپنی ٹیم کے ہمراہ آنا اسے شدید ہیجانی غصے میں مبتلا کر گیا تھا، اوپر سے آپا کا اوور قسم کا پیار اور الفت لٹانا۔ تاہم ایک بات انزلہ نے کافی بعد میں نوٹ کی تھی کہ اس کی ساس جتنی اہمیت صدف کو دیتی تھی اتنی انزلہ کو نہیں، اور اسے لگتا تھا کہ ان کا رویہ بھی اکھڑا اکھڑا اور بیزار قسم کا ہے۔ دراصل صدف اس کے کپڑوں کا ناپ لینے اس دن انزلہ کے ساتھ ہی کمرے میں آئی تو انزلہ نے بہت چڑھ کر اپنا نیا اسٹائلش سوٹ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا، ایک ہی مرتبہ سب چیزیں لے جایا کرو، کیا بہانے بہانے سے منہ اٹھا کر پورے ٹبر کو ساتھ لیے چلی آتی ہو؟ صدف اس کی بیزاری پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں کیا پتا تم کتنی قیمتی ہو، آپا ہماری تو بہانے ڈھونڈتی تمہارے دیدار کے۔ صدف کا انداز ہلکا پھلکا قسم کا تھا۔ انزلہ کا چڑھتا غصہ کچھ کم ہوا۔ اپنے حسن کی تعریف اس کو اسی طرح مغرور بنا دیتی تھی۔ تمہاری آپا کے عاشقانہ رویے سے تو میں عاجز آ چکی ہوں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری شادی انہی سے ہونے والی ہے۔ تمہیں کیا خبر، آپا کی وجہ سے تو تم ہمارے گھر جا رہی ہو پاگل، وہ تمہاری پکی عاشق ہیں، پورے خاندان کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، رشتہ لیں گی تو تمہارا ہی، حتیٰ کہ اماں اور زیم کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے، بہت روب ہے آپا کا ہمارے گھر پہ۔ صدف نے سادگی سے بتا دیا، اور اپنے نخرے اور غرور میں انزلہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اماں اور زیم نے کیوں ہتھیار اٹھا رکھے تھے جو آپا کی ضد پر ڈالنے پڑ گئے۔ پھر صدف کی زبانی ایک دن انزلہ نے سن لیا تھا، اماں کا ابھی اسے بیاہ کر لے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، صدف نے کہا زیم بھی کچھ ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ تائی کو بتا رہی تھی۔ انزلہ نے یہ بات انسنی کر دی، اسے نہ زیم سے دلچسپی تھی نہ اس کی ماں اور بہن سے۔ صدف نے زیم کی تصویر اپنے موبائل میں دکھانی چاہی تو انزلہ نے بیزاری سے موبائل پیچھے ہٹا دیا۔ مجھے نہیں دیکھنی، میں کیا کروں گی دیکھ کر؟ دیکھ لو، بڑے دیکھنے کی چیز ہے میرا دیور۔ مگر وہ نخوت میں اکڑی رہی، فوٹو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ناراضگی ماں سے تھی، بھائیوں سے بھی، آپی سے بھی، اور اس کمینی صدف سے بھی جو اپنے بھائی کا رشتہ تو اکلوتی سہیلی کے لیے لا نہ سکی، اٹھا کر دیور کے لے آئی۔ وہ بھلا اس دیہی ماحول میں رہ سکے گی؟ اتنا اجڑ اور گنوار خاندان، گرمیوں میں بستر لگا کر صحن میں سونے والے اور چارپائیوں پر ڈنر تناول فرمانے والے۔ اس کا احتجاج کرنا کچھ کام نہ آیا تھا، اور یوں شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ انزلہ اور شاویز کی مہندی ساتھ ہوئی تھی۔ بھائیوں نے جی کھول کر پیسہ خرچ کیا اور جہیز بھی صدف کی ٹکر کا دیا، پر وہ خوش نہیں تھی۔ آخر یہ سب جو اسے دیا جا رہا تھا جانا کہاں تھا؟ چک 87 میں، اتنے معمولی سے گھر میں کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا فرنیچر لینے کی؟ اس کا تو بیڈ روم سیٹ ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ شاویز کے ولیمے میں اس کی بارات آ رہی تھی، انزلہ کا دل ہالا جا رہا تھا۔ اسے صدف کی شادی کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ ویسی بدمزگی، جاہل، بد تہذیب، اجڑ لوگ، کھانے پہ ٹوٹے پڑنے والے، سستے میک اپ، بھڑکیلے لباس، تیز خوشبوئیں، نہ گفتگو، نہ لباس، نہ زبان، نہ تہذیب۔ اف اف۔ واپسی کا سفر بڑا تھکا دینے والا، بیزار کن، بوجھل اور فضول تھا۔ وہ جس گاڑی میں تھی اس میں دلہا ندارت تھا۔ زیم کہاں ہے؟ آپا نے 17ویں مرتبہ سوال دہرایا، اور کوئی 18ویں مرتبہ آپا صاحبہ کے بھائی نے بڑے تحمل سے جواب دیا، وہ میسن کے ساتھ ہے، اماں اور ابو جی کی گاڑی میں۔ اس نے تو میرے سر میں سور ڈلوا کے دم لیا، کتنا کہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھنا، پر نہ جی، حرف آ جاتا اور ناک نیچے ہو جاتی۔ ساری اماں کی پشت پناہی ہے، اس کی پیٹ ٹھوکتی ہے ایمان سے۔ آپا بھائی صاحب کے ساتھ ساتھ والدہ ماجدہ سے بھی بدگمان لگ رہی تھی۔ میرے ساتھ شریکوں جیسا سلوک کرا تھا، پورا دن نہیں بولا، میرا لایا سہرا تک نہیں پہنا، شیروانی کو دیکھا تک نہیں، غصے پہ نظر نہیں ڈالی، میرے ارمانوں کو سوا کر کے پینٹ شرٹ کو کس لیا، وہ بھی 1000 تلووں سے۔ آپا کا بھوپو آن تھا، اور انزلہ کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ آپا کا زعیم نامہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی دیدہ زیب لباس میں خوشبو سے مہکتی دلہن کو آپا اور صدف نے بڑے ناز کے ساتھ گاڑی سے اتارا تھا۔ اسی وقت کیمرے الرٹ ہو گئے، مووی میکر کا چونکنا، دودھیا روشنیاں بکھر رہی تھیں، گاؤں کی عورتوں کا ہجوم اسے دیکھنے کو بےتاب تھا۔ اے رومانا، دلہن کا گھونگھٹ تو لٹ دو۔ آپا اسے عورتوں کے جمگھٹے سے کسی چوزے کی طرح دبوچ کر اندر کی طرف بڑھ رہی تھی جب عورتوں کے اصرار اور چیخو پکار پہ آپا کو رکنا پڑا۔ پھر ایسا شور مچا کہ آپا کے ساتھ ساتھ انزلہ کو بھی کان دبانے پڑے۔ اینی سوڑی، وہ دودھ میں دھوئی، اینی چٹی جیسے میدا، اس ذہین کے دلہن تو رج رج کے سونی ہے، اور رومانا وہ تو لاہور لوٹ لائی۔ اور آپا صاحبہ کی ہر تعریفی جملے پر گردن اونچی ہو رہی تھی۔ میسم، سائم اور نقشم اس کے آس پاس تھے، اور زعیم جو اس کا دلہا تھا وہ اب بھی کہیں نہ تھا۔ انزلہ کو پہلی مرتبہ زعیم کا خیال آیا تھا، اور اس خیال نے عجیب سی بے چینیاں اس کے اندر بھر دی۔ تب اس کے دیور نقشم نے کسی خاتون کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، تائی جی، زعیم اپنے دوستوں کو سی آف کر رہا ہے،
انہیں آج ہی کشمور کے لیے نکلنا تھا۔ جانے یہ بہانہ تھا یا حقیقت، تاہم نقشم نے اپنی تیز ترار تائی جی کو چپ ضرور کروا دیا تھا۔ یہ وہی تائی جی تھی جو صدف کے ولیمے پہ لڑائی میں پیش تھی۔ اپنی آواز سے ہی وہ ہوشیار اور جنگجو دکھائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اسے ایک برآمدے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ انزلہ کی اکڑی کمر تختہ سے ہونے لگی، جی چاہتا تھا کہ فرش پہ لیٹ جائے۔ صدف اب بھی نہ جانے کہاں تھی، شاید میاں جی کے لاڈ اٹھا رہی تھی۔ ایک تو صدف بھی نہ بڑی بے وفا نکلی، اتنے اجنبیوں کے چنگل میں سے پھنسا کر غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد صدف کا نزول ہوا، وہ انزلہ کے کانوں میں جھکی ہوئی تھی۔ الٹیاں کر کر کے میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، طبیعت سب خراب ہے، برا مت ماننا انزلہ، میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکی۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور اس کے لیے متفکر بھی، اس کی آواز سے لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں۔ تو کم ٹھوسنا تھا نا اپنے بھائی کے ولیمے پہ۔ انزلہ نے بھی گھرک کر جتایا، تین رشتے تھے، ایک بھائی کا ولیمہ، ایک کزن کی بارات اور ایک دیور کی شادی، تو تینوں کے حصے کا تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے سے حشر ہو گیا۔ یہاں آ کر صدف کچھ زیادہ ہی مسخری ہو گئی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق، طنز، نوک جھونک۔ وہ کتنی پر اعتماد ہو چکی تھی انزلہ کو اب اندازہ ہو رہا تھا، اور صدف اپنے سسرال میں خاصی مقبول بھی تھی، کیونکہ ہر کوئی صدفی بھابھی، صدفی پتر کی گردان کر رہا تھا، یعنی نام بگاڑنے میں ان لوگوں کو کمال حاصل تھا۔ پھر ہوا یوں کہ ایک پلٹن اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ ان میں کون کون شامل تھا؟ نقشم، میسم، سائم یعنی بھانجا، اور بھی جانے کون کون۔ پھر عظیم بھائی اور علیم بھی پہنچ گئے۔ ان لڑکوں نے نیک کے نام پر انزلہ کو اتنا زج کیا کہ اسے دانتوں پسینہ آ گیا۔ بھابھی، ہم آپ کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے، ایسا نہ ہو آپ کے کمرے میں دھرنا دے لیں، پھر آپ برآمدوں میں قیام فرمانا، آپ کا کمانڈو بیٹھک میں سوئے گا اور ہم آپ کی خوابگاہ میں آرام کریں گے۔ فیصلہ کریں ابھی کے ابھی، 20,000 نیک یا کمرہ بدل ہونا منظور ہے۔ میسم نے کسی گھاک سیاستدان کی طرح اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا تو انزلہ کو کھڑے کھڑے چکر سا آ گیا۔ 20,000؟ اس کے پاس تو اتنی رقم تھی ہی نہیں، پھر ان کے رواج بھی عجیب تھے، بھلا دیور بھی نیک لیتے تھے، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر ان لوگوں کو علیم نے ہی مشورہ دیا، اے مکو، اپنے کمانڈو کو تو آ لینے دو، اس کی جیب ہلکی کراؤ، انزلہ بیچاری کو کیوں تنگ کرے ہو۔ علیم کا مشورہ ان لوگوں کو بھا گیا۔ معمن برآمدے میں کوئی اور بھی پہنچ گیا، کیونکہ ہجوم میں رنگ رنگ کی بولیاں، سیٹیاں اور ہوٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ انزلہ کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا، آنے والا زعیم ہی تھا۔ کچھ دیر کے بعد کسی کی بھاری، دھیمی، سنجیدہ اور باروب سی آواز ابھری۔ اس کے روب داب اور قدموں کی دھمک سے اندازہ ہوتا تھا آنے والا پاک فوج کا ہی کوئی جوان ہے۔ تو یہ تھا کیپٹن زعیم عباس۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس کا لہجہ روکھا اور آواز سرد تھی، برف سی، ٹھنڈی ٹھار۔ انزلہ کی ہڈیوں میں جیسے ٹھنڈک سے اتر گئی۔ یہ تماشا نہیں، آج تمہاری شادی ہے۔ علیم نے مسکرا کر اپنے بھائی کو جیسے یاد دلانا چاہا، پھر اس کے جملے کو عظیم نے اچک لیا۔ نہیں یار، آج تمہاری آزادی کی بربادی ہے۔ عظیم کی بات پر ایک قہقہا پڑا، جس میں سب سے اونچی آواز عظیم کی بیگم نازو کی تھی۔ اچھا، تو آج تمہیں سب کچھ تماشا لگ رہا ہے؟ بھول گئے عظیم بھائی اور علیم کی شادی کو؟ اتنا وقت تو نہیں گزرا، نہ ہی تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے۔ پھر بھی میں تمہیں یاد دلوا دیتا ہوں، نازو بھابھی سے تم نے پورے 10,000 نکلوائے تھے اور علیم بھائی کی دفعہ 25,000، اور اس 10,000 میں تم نے صرف ہمیں 100 روپیہ دیا تھا، باقی سب ہڑپ لیے تھے۔ اور علیم سے ہتھیائے ہوئے 25,000 لے کر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کاغان گھمائے، ہمیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی۔ میسم کو جانے کیا کچھ یاد آیا تھا اور اس نے اگلے پچھلے سارے حساب پورے کر دیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں وہ 100 روپیہ بھی کیوں دیا، تم لوگ تو اس بابر کا 100 روپے لینے کے بھی قابل نہیں تھے۔ زعیم کی آواز میں سنجیدگی نما تعصب تھا۔ اس کے جواب میں ہنگامہ مچ گیا۔ میسم اور نقشم لڑنے مرنے پہ اتر آئے اور سائم دیوار چین بن کر بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا تھا، یعنی آگے رستہ بلاک تھا اور اس کے تیور خطرناک۔ مامو، اس کمرے میں آنا ہے تو میری لاش پر سے گزر کر آنا ہوگا، ورنہ پیسے لیے بغیر میں نہیں ٹلوں گا۔ سائم نے سلطان رائی کی طرح بڑھک ماری، لیکن بھلا ہو زعیم کی باتوں نہیں آپا کا، جو بر وقت انٹری مار کر انزلہ کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ ان بچوں کی خوشی پوری کرو، نکالو 20,000، 5 لڑکے لے لیں گے، باقی 5 لڑکیاں بانٹ لیں گی۔ دیکھ لیں آپا، بندہ دیکھ کے قیمت لگتی ہے، 20,000 زیادہ ہیں۔ یہ زعیم تھا، اور وہ سنا کسے رہا تھا؟ انزلہ کو۔ وہ تو جیسے سن ہو گئی، بے عزتی کے احساس سے انگ انگ میں شرارے پھوٹ پڑے۔ میری انزلہ کو تو ہیرو میں تول دو، تب بھی مول نہ پڑے۔ یہ ان کی محبت کی انتہا تھی یا سوچ؟ بس انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا تھا، لیکن انزلہ کے دل میں گرہ پڑ گئی۔ تو یہ لوگ اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر سائم کو تن کے اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں غصہ، تنفر، زہر اور جانے کیا کچھ تھا۔ ہٹو۔ اس کا انداز بڑا بے لچک، ٹھوس اور سخت قسم کا تھا، جس پر ہنستا مسکراتا سائم پہلے تو ہونق ہوا، پھر میکان کی انداز میں راستے سے ہٹ گیا۔ لمحہ بھر کے لیے سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اس غیر معمولی سچویشن کو آپا نے آگے بڑھ کر سنبھالا اور پھر انزلہ کو لے کر اندر چلی گئی۔
अंजला के मंजर से हटते ही फिर से एक हंगामा मच गया। हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था। ज़हीम दी वोटी दा इन्ना गुस्सा, नखरते देखो, अल्लाह दी पनाह। और किसी बड़ी भी ने तो इंतहा तक पहुंचते हुए पेशन गोई भी कर दी। ऐसी कुड़ी ने ना वसाया ज़हीम दा घर। जितने मुंह थे उतनी ही बातें थी और ज़हीम ने एक एक तबसरे को कान में उतारा था, एक एक लफ्ज को सुना था और इसी हिसाब से उसकी पहले से चढ़ी हुई तेवरी के बलों में इजाफा भी हो रहा था। हालांकि रुमाना ने उसे कितनी ही कस्में देकर मुंह बंद रखने की और दरगुजर से काम लेने की इल्तिजा की थी, उसने खामोशी के साथ आपा की हर हिदायत को सुन लिया था और आपा का लिजाजा से थमाया हुआ तोहफा भी पकड़ लिया, मगर उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। बारात वापस आई तो अंजला को बरामदे में घाक औरतों के चुंगल में छोड़कर वो हाँपती कांपती बैठक में आई तो ज़हीम उन्हें मोबाइल कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ नजर आ गया था। रोमाना को बड़ा ही गुस्सा आया। आपा के तेवर देखकर वो गहरा सांस खींचता सीधा हो गया। वो जितना भी बद दिमाग और मूडी सही, कम से कम आपा के एहतराम में कमी नहीं ला सकता था और ना ही उनके हुक्म से इन्हराफ कर सकता था। ना मेरे वीर, ना तुम उधर अंजला के साथ आके बैठे और ना फोटो बनवाई, ना को रस्म करने दी तुमने। बेचारियां दूध का गिलास हाथ में पकड़े अपना मुंह सा लेकर रह गई और तुमने तो अथरे सांड को भी मात दे दी। और चलो, उधर तो टाइम गुजर गया, अब यहाँ तो मेरे चौंडे का लिहाज कर जाते। तुम्हें एहसास ही नहीं, पूरी बिरादरी में चमगोइयां हो रही हैं। ज़हीम इस वजह पे राजी नहीं था और मैंने जबरदस्ती की। रोमाना जो एक सांस में शुरू हुई तो अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर दिए। ज़हीम तीखे तेवरों के साथ सारी बात चुपचाप सुनता रहा। जब रोमाना की सब भड़ास निकल गई तो उसने लब कुशाई की। बिरादरी वाले आंखें कान और दिमाग रखते हैं, अगर वो चमगोइया कर रहे हैं तो करने दें, क्या जाता है आपका। वैसे भी कौन सा गलत कहते हैं, क्या आपने अपनी मनमानी नहीं की। रोमाना को उसका जवाब कदरे लाजवाब कर गया। ओ चलो, मैंने बड़ी बहन होने के नाते अपना हक इस्तेमाल किया, दावे के साथ कि तुम कभी भी मुझे टालोगे नहीं। मैंने जबरदस्ती तुम्हारा ब्याह कर दिया तो तुम जबरदस्ती अब निभा भी कर देते। कुछ देर के बाद वो फिर से फॉर्म में आ चुकी थी। तो आपकी खुशी तो पूरी कर दी ना, और निभा भी करूंगा, और क्या चाहती हैं आप। अच्छा निभा भाई, वो उधर अकेली बच्चों के नरगे में फंसी है और तुम यहाँ फोन पर आलमी मसाइल हल करने में जुटे हुए हो। वो क्या सोचेगी, वो ना कोई गर्मजोशी और ना कोई पुरजोश इस्तकबाल। उसके जहन पे आप सबके मुताल्लिक पहले भी कोई अच्छा असर नहीं है। देखा नहीं उसका नखरा, गुरूर, जैसे किसी नवाब की औलाद हो। मैंने आपको हर बात खुलकर समझाई थी, मगर भूत सवार था आपके सर पर तो उस नवाबजादी को लाने का। अब अपने अरमान और शौक पूरे फरमा ले। उम्मीद है जल्दी वो आपको सरतापा ठंडा कर देगी। अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म हनीमून पीरियड में देखिएगा। उसकी आला जुबान के जौहर। ज़हीम के लहजे में अजीब सी बेजारी और बेरुखी थी। वो सदफ की इस कजन से किसी कीमत पे भी शादी नहीं करना चाहता था। उस शिद्दत के इनकार और बेजारी के पीछे क्या छुपा था ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब आपा का इसरार, जिद और मान भरा दबाव बढ़ता चला गया तो उसने हथियार डाल दिए। तो ज़हीम अब्बास हर एक के सामने तनकर खड़ा हो सकता था, मगर अपनी आपा के सामने हरगिज नहीं। और उसे यकीन था कि उसके अल्ट्रा मॉड भाई कभी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होंगे और वो साफ इनकार कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सारे हथियारों से लैस होकर वो उसके घर में आ चुकी थी। अब उठ जाना ज़हीम, चल अपनी धी के पास। उधर नेकों का सिलसिला मुका, तेरे भाई उसका नाक में दम कर रहे हैं। आपा ने उसे बरामदे से उठते शोर और नेक के लिए धरना देने वालों की हाहाकार की तरफ मुतवज्जो किया तो वो ठंडी सांस भर के रह गया था। और उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं होगी जो मेरे भाइयों के मजाक का बार उठा सके। वो तंज़ीह अंदाज में कहता हुआ बादल नाखास्ता उठ गया। उसके उठने पर आपा ने खुश होकर एक मखमली डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई। अब ये भी करना होगा? नहीं, इस काम के लिए अपनी फौज को बुला लो। फौज क्यों? उस नकचड़ी बला के लिए मैं अकेला काफी हूं। ओ जा मेरा शेर, अब चला जा, वरना तेरी ताई और मेरी सास ना हमारा दिमाग पिलपिला कर देंगे उल्टे सीधे सवालात पूछ पूछ कर। ज़हीम पल भर के लिए सोचता रहा, फिर उसने फैसला कुन अंदाज में आपा को जताया। देख ले आपा, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो उधार रखने का कायल मैं भी नहीं हूं। जानती हैं आप मेरे मिजाज को। ज़हीम, आपा दहल गई। वो एक दिन की वोटी तुझे क्या कहेगी? और खबरदार जो तूने उसे कुछ कहा, अभी से इरादे हाय मैं कहाँ जाऊं। आपा सख्त हिरासा हो गई। ज़हीम ने उनके दहलने का नोटिस नहीं लिया। वो कमीज झाड़ता खड़ा हुआ और आपा की तकलीद में बरामदे तक पहुंच गया। उसे देखकर कुछ मंचलों ने मायनेखिस किस्म की हूटिंग की, कुछ सीटियां बजाने लगे। उनकी इस तकरार और मजाक के सभी आदी थे। शादियों में सभी इकट्ठे होते थे और यूं ये सारे कजन्स मिलकर खूब रौनक लगाते थे। असल जाने महफिल तो ज़हीम ही हुआ करता था। हर एक की शादी में गुलगपाड़ा यही मचा था। अजीम भाई की शादी में उसने नाजो को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया था और चाबी तब अजीम के हवाले की जब नाजो ने 10,000 रुपए देने की हामी भरी थी। और अलीम के साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा किया था। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर जामा सरगोदा छोड़ाया, जहां रात के वक्त सवारी का मिलना मुमकिन ना था। बड़ी मुश्किलों से वो धक्के खाकर अपने गोट पहुंचा तो ज़हीम साहब सदफ से मतलूबा रकम निकलवा कर खुद मंजर से गायब हो चुके थे।
यूं अलीम आधी रात तक ज़ईम को गालियां देता रहा और वही ज़ईम अपनी शादी पे इतना खफा, नाराज और उखड़ा उखड़ा सा था। सो बहुत से लोग चमगोइयां कर रहे थे, कुछ के दबे दबे तबसरे तो कुछ का खुल्लम खुल्ला इजहार ख्याल। हत्ता के सारे भाइयों को ज़ईम की नापसंदीदगी की पूरी पूरी खबर थी, मगर अंजला के मिजाज से नावाकिफ थे। घूंघट की ओट में छुपी अंजला ने शदीद झल्लाहट, तनफ्फुर और गुस्से में साइम को रास्ता छोड़ने का हुक्म दे दिया। वो तो अभी मामी के हुक्म और लबो लहजे की तुर्शी पे हक्का बक्का था, जब अचानक मेसम ने आगे बढ़कर अंजला के हाथ से सुनहरा क्लच झपट लिया। ये बिल्कुल अचानक वारदात थी। अंजला हाई हील में थोड़ा लड़खड़ा गई थी, तभी अजीम भाई के छोटे बेटे ने उसका घूंघट पकड़कर खींचा। अंजला का पहले से घूमा दिमाग पूरी शिद्दत के साथ घूम गया। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज उठी, जिसने पूरे बरामदे में सुकूत तारी कर दिया। यूं लगा जैसे पूरे बरामदे में एक भी जीनफ्स ना हो। यकदम मौत का सन्नाटा सा छा गया। अजीम भाई का बेटा चकरा कर गिरा था, जबकि अंजला के अल्फाज ने हाजरीन की आंखें खोल दी थी और कानों से धुआं निकाल दिया था। व्हाट नॉनसेंस! किस कदर बदतहजीब हो तुम लोग। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। उजड़ देहाती, अगर मैं गिर जाती तो? अंजला के मुंह में जो उल्टा सीधा आया उसने बोल दिया। अपने घर वालों का गुस्सा, जबरदस्ती की शादी, रसूमात, लंबा सफर, थकान, उलझन, भात भात के लोगों की बोलियां, उसका सारा जमाशुदा गुस्सा एकदम उलट पड़ा। अपनी खुदी और घमंड में नखुवत से एक एक हिरासा चेहरे को देखती वो आगे बढ़ गई। साइम दरवाजे से कब का हट चुका था। हर कोई मेसम को देख रहा था, जो शदीद खजालत, शर्मिंदगी और तासुफ में डूबा खड़ा था, जैसे वो बड़े गुरूर के आलम में उजड़, देहाती और जाहिल कहकर अंदर की तरफ बढ़ रही थी। वो मेसम अब्बास, जो जिला मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त दीवानी यानी सिविल अदालत में जूनियर सिविल जज था, इतना लायक और काबिल। उस सारी बदतरीन सिचुएशन को आपा ने बड़ी मुश्किल के साथ काबू में करते हुए अंजला को घसीट के कमरे में भेजा। ये तो शुक्र था कि अम्मा दवाई खाकर सो चुकी थी, वरना कयामत तो अभी आ जाती। अम्मा तो अंजला को किसी कीमत पर भी ना बख्शती, और जब मचमा छटने लगा तब मेसम की बड़बड़ाहट ने आपा के अंदर फांस चुबो दी। ज़ईम ठीक ही कहता था, ये हमारे काबिल नहीं थी। आधे मेहमान जा चुके थे और आधे अभी कयाम पजीर थे, जिन्होंने इस खबर को मसाले के साथ बहुत आगे तक पहुंचा दिया था। मिल गया रुमाना का स्वाद। बड़े घर की छोटे दिल और छोटी सोच रखने वाली लड़की को घर लाकर आते औकात दिखा दी। हर तरफ तबसरे हो रहे थे। वो नफरत, गुस्से और तौहीन के एहसास में भर भर जलता, आग बगूला होता दरवाजा धाड़ से खोलकर अंदर आया तो कमरे में नीलगू रोशनी बिखरी हुई थी। उसने बाजू आंखों पर रखा हुआ था। ज़ईम का पहले से तपा सुलगता दिमाग और भी उबलने लगा। यानी वो अपने एक एक अमल से साबित कर रही थी कि इस घर का कोई भी फर्द उसकी निगाह में जरा भी अहमियत का हामिल नहीं था, हत्ता कि ज़ईम भी नहीं। और उसे अभी अपने इस अमल की इंतहा और नताइज का अंदाजा ही नहीं था, तभी वो इतनी पुरसुकून और मुतमईन थी। ज़ईम लब नीचे उसे कुछ पल के लिए देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर इंतहाई वहशियाना अंदाज में उसका बाजू दबोचकर एक झटके के साथ खड़ा कर दिया। अंजला इस हमले के लिए तैयार ना थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। शायद वो थकन से बेहाल होकर सो चुकी थी। अंजला को पहली मर्तबा एहसास हुआ था, जो कुछ चंद घंटे पहले हुआ वो कुछ इतना अच्छा भी नहीं हुआ था। उसने कभी किसी गुस्सैले मर्द को नहीं देखा था। अंजला के पापा बड़े नर्म होते और भाई तो पापा का पूरा पूरा अक्स थे। ताया और शावेज भी नर्म तबीयत के थे। ज़ईम के भड़कते लहजे ने अंजला के औसान खता कर दिए। जुबान तालू से चिपक गई। अच्छा तो हम जंगली हैं, वहशी, दरिंदे, जाहिल। वो इतनी शिद्दत से गुर्राया कि अंजला को अपने कान फटते महसूस हुए। उसने बेसाख्ता अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। बदतहजीब है, बदतमीज है, उजड़ है। तुमने भी वहशी देखे कहाँ है? आज तुम्हारा अरमान पूरा कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई हसरत नहीं रहेगी। तो आज इस वहशी का अच्छी तरह नजारा कर लो। इसी वहशी के साथ जिंदगी गुजारनी है, जहां से रिहाई मुमकिन नहीं होगी, सारी उम्र तड़पती रहोगी। उसने बालों से पकड़कर अंजला को जोरदार झटका दिया। वो लहराकर बेड से नीचे जा गिरी। फिर उसकी जैसे चीख निकल गई। इस हाथ से तुमने मेरे भतीजे को मारा, मेरे बच्चे पे हाथ उठाया। बड़ी आला तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता हो तुम। तमीज तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। तुम्हें उनका मजाक बुरा लग रहा था तो आपा से कहती, बच्चे पर हाथ क्यों उठाया तुमने? अब इतनी ही जिल्लत उठाओगी और इतने ही थप्पड़ खाओगी। ज़ईम का हाथ उठा और उसके गले पर जम गया। उसकी जुबान चली तो फिर थमी नहीं। वो ना बोल बोल कर थक रहा था और ना उसके गले से हाथ उठा रहा था। छोड़ दो मुझे, मारोगे क्या जालिम, दरिंदे? वो चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश में और भी उसके गुस्से को हवा दे रही थी, लेकिन ज़ईम का ना गुस्सा थम रहा था ना हाथ रुक रहा था। आखिर में उसने अंजला को पांव की ठोकर मारी और हट गया। बाहर से दरवाजा पीटा जा रहा था। शायद मेसम की आवाज थी और आपा की भी, मगर ज़ईम ने दरवाजा ना खोलना था ना खोला। अंजला वहीं फर्श पर बैठकर अपनी नादानी के हाथों पूरी रात रोती रही थी। कोई उससे नादान और बदकिस्मत भी था जिसने अपनी बेवकूफ़ी, कम अकली और जज्बातियत की वजह से अपनी किस्मत का दरवाजा खुद अपने ही हाथों से हमेशा के लिए बंद कर लिया था।
दूसरे दिन वलीमा था और जिस हाल में वलीमा हुआ ये आपा और सदफ का अल्लाह जानता था। अंजला ने वो तमाशा लगाया कि रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया। कुछ उसकी हालत भी शिकस्ता थी, ऊपर से गम गुस्से और जिल्लत के एहसास की वजह से बुखार चढ़ गया था। सदफ ने हाथ जोड़कर उसे बमुश्किल तैयार करवाया था और सदफ की हजार नाराजगी के बावजूद उसने वलीमे में 10 मिनट से ज्यादा शिरकत नहीं की। आपा और सदफ उसे बहाने से उठा लाई थी। वलीमा जैसे तैसे निमट गया। मेहमान गए तो उसके सारे भाई भी लंबे अरसे के लिए उसे उसी घर में अलविदा कह गए। भाइयों ने बाला ही बाला अम्मी का वीजा लगवा लिया था और अम्मी को साथ ले जाने का पक्का प्रोग्राम बना लिया था। वलीमे के चौथे दिन ये सब लोग अपने अपने ठिकानों पे निकल गए। अम्मी की इस बेवफाई ने अंजला को पूरा हफ्ता शौक में रखा। वो जो वलीमे के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस घर पर लानत भेजकर अम्मी के घर जाने का मंसूबा बनाए बैठी थी, लम्हों में चकनाचूर हो गया। असल दुख तो यह था कि अम्मी ने उसे बताना भी गवारा नहीं किया। वो अपनी बहुओं और बेटियों के पास जाने के लिए इतनी खुश, इतनी पुरजोश थी कि अंजला के सारे शिकवे धरे के धरे रह गए। वो लोग जाते हुए उससे मिलने के लिए आए थे, सिर्फ 1 घंटा रुके और चले गए। जाते वक्त अम्मी ने उसे खूब समझाया था, नसीहतें की थी और वो खाली दिमाग से सब कुछ सुनती रही। जब तुम्हारा रिश्ता तय हुआ तभी शहरोज ने मेरा वीजा लगवा लिया था। मरीना तो दुबई में सेट है, भाई तुम्हारे बाहर हैं। तुम्हारी शादी के बाद मैं यहाँ अकेली थी, तुम्हारे भाइयों को गवारा नहीं था। बस तुम यहाँ खुश रहना, फिर फोन पर तो बात होती रहेगी। अम्मी ने उसकी पेशानी चूमी और आबाद रहने की ढेरों दुआएं देकर चली गई और यूं अंजला के लिए वापसी के भी सारे दरवाजे बंद हो गए। शादी के 7वें दिन सदफ ने सुबह ही सुबह उसे आड़े हाथों लिया था। मुझे बताओ तुम्हें किस बात का ज़म है? अभी तक तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ, अकड़ नहीं गई तुम्हारी। तुम आखिर चाहती क्या हो? जबकि गलती भी तुम्हारी थी और बजाय माफी मांगने के तुम बिला वजह कर रही हो। सदफ का मारे इश्तियाल के बुरा हाल था। अंजला को सदफ की तोता चश्मे पर बड़ा ही गुस्सा आया। तुम्हारे देवर ने मुझे रूई की तरह धनक कर रख दिया, मेरी इतनी इंसल्ट की और तुम कह रही हो कि मैं बिला वजह करती हूँ। शुरुआत किसने की थी? अभी भी सोचो तो खुद से निगाह नहीं मिला सकती। मुझे तो इतनी शर्म आती कि हद नहीं। क्या तुम मेरी कज़न हो? मेरे ही नाम पे धब्बा और आफरीन है मेरे शौहर और उसके घर के आला ज़र्फ लोगों पे, जिन्होंने एक मर्तबा भी मुझे नहीं जताया और तुमने एक मर्तबा भी सोचने की जहमत नहीं की होगी कि इन लोगों की तुम्हारी इस गिरी हुई हरकत पे कितनी सुबकी हुई होगी। वो किस कदर अपने खानदान वालों के सामने शर्मसार है और मेरा सर कितना झुक गया है। ये तो अलीम की वसील कल्बी है जिसने एक दफा भी मुझे मुरद इल्जाम नहीं ठहराया। हर कोई ज़ईम को समझाता फिर रहा है कि वही दरगुजर से काम ले। इस बात को खत्म करे। हत्ता कि मेसम भी आपा की नींदें उड़ी हुई है, अम्मा बेचारी हाथ मिलती हैं, ताइयां ठट्टे लगाती हैं और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। सदफ और सारी कसर निकालने के इरादे से आई थी। उसे बेभाव की सुनाकर जब थोड़ा सा रुकी तो अंजला को भी बोलने का मौका मिल गया। मुझे तो यूं लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दे दिया मेरा तमाशा लगाने के लिए, ताकि मैं गिरूं और ये लोग हंस सके। घूंघट में तो मुझे पता ही नहीं चला, बस मेरा हाथ उठ गया। मैं अभी तक खुद शौक में हूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझसे गैर दानिस्ता तौर पर जो भी हुआ मुझे इस पर शर्मसारी है। तुमने अजीम से माजरत की? नहीं ना। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम उन लोगों से माजरत करती? इतने लोगों में छोटे से मजाक पर तुमने तमाशा बना दिया। और तुम्हारे देवर ने क्या बदला नहीं लिया था? जानवरों की तरह पीट डाला मुझे। हाँ, जिसे मुंह फाड़ फाड़ कर जानवर बोल रही थी ना, उसने जानवर बनकर दिखाना तो था ही। माना कि उसने जरूरत से ज्यादा ही कर दिया, मगर वो गलत नहीं था। सदफ ने जताकर कहा तो वो उस पर चढ़ दौड़ी। तुम्हें मुझसे ज्यादा इन लोगों की परवाह है? क्यों ना हो परवाह, ये लोग मेरे महबूब शौहर के प्यारे हैं। वो अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और मैं अपने शौहर से। सदफ ने अब के कुछ एहसान से उसे समझाया, फिर उसने गुस्सा तर्क कर दिया और उसको नरम अंदाज में समझाती रही। देखो मेरी जान, जो हुआ उसे भूल जाओ, मिट्टी डालो। ये लोग भी दरगुजर कर चुके हैं, ज़ईम का गुस्सा भी उतर जाएगा। तुम खुद में तब्दीली लाओ, सब में घुलो मिलो और खास तौर से ज़ईम पर तवज्जो दो। तुम्हें खबर ही नहीं कि वो तुमसे कितने फासले पर चला गया है। हाँ, पहले जैसे बड़ा करीब था वो मेरे। करीब था नहीं, मगर आ जरूर जाता। तुमने अपने एक अमल से इतनी बड़ी खलीज हायल कर दी है, अब इस खलीज को तुम ही पाट सकती हो। तो तुम चाहते हो कि मैं उस फिरौन के कदमों में गिर पड़ूं, उससे माफी मांगू, उससे भीख मांगू? हरगिज नहीं। सदफ ने अपना माथा पीट लिया। आखिर वो उसको कैसे समझाती? वो तायम्मी के घर जाकर शावेज और आयशा की खुशहाल जिंदगी को देखकर मजीद डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी और यहाँ भी दिल नहीं लग रहा था। इतने दिन हो चुके थे, उसने ज़ईम को दोबारा नहीं देखा, लेकिन उसे पता था वो घर में ही है, क्योंकि जब वो घर में होता तो उसकी आवाज़ अंजला को कमरे में सुनाई देती। दरअसल वो इस शादी के सिरे से ही खिलाफ थी, क्योंकि उसे अपने मौजूदा ससुरालियों का म्यार जिंदगी अपने म्यार के मुताबिक बिल्कुल नहीं लगता था। वो उन लोगों से ही नहीं, उनके माहौल, रहन सहन, हर चीज से मुतनफिर थी। बल्कि उसे तो सदफ को देखकर बड़ी हैरानी होती, कैसे वो अपना साबका अंदाज़े जिंदगी भूलकर इन लोगों के रंग में रंग चुकी थी। कहाँ वो नाक पर मक्खी न बैठने देती थी, पूरे शहर में मर्सिडीज दौड़ाया करती थी
اور کہاں ایک چھوٹے سے دیہات میں معمولی سے گھر کی 4 دیواری میں مقید تھی، جہاں پہ ایکٹیویٹی کے نام پر چغلیاں تھیں، گھریلو سیاست تھی، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے دلچسپ جملے بازی ہوا کرتی تھی یا پھر دوسروں کی ذاتیات پر حملے کیے جاتے۔ اور ان دنوں تو انزلہ کی ذات موضوع گفتگو تھی۔ وہ سارا وقت کمرہ بند کی پڑی رہتی۔ اس وقت بھی وہ ہونق من سے بیٹھی صدف کی لمبی تقریر سن رہی تھی۔ انزلہ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ تمہاری اس شادی میں رضامندی شامل نہیں تھی، تبھی تو تم اتنی بیزار ہو یہاں کے لوگوں سے، کیونکہ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ صدف کی تمہید پہ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ صدف سے یہ نہ کہہ سکی کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا انتخاب نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ شہویز کا خیال ضرور آیا تھا، مگر محبت یا ناپسندیدگی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا، پھر بھلا وہ کیسے زعیم کے رشتے سے انکار کرتی؟ اور اس رشتے کے کچھ تقاضے بھی تھے جن کا احساس دلانے صدف اس وقت انزلہ کے کمرے میں موجود تھی۔ دیکھو انزلہ، انسان کو وقت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، تبدیلی اور نرمی لانی پڑتی ہے۔ یہاں پر سب کچھ بہت مختلف ہے، لیکن دیکھو یہاں پہ کچھ نہیں بدلے گا، بدلنا تم کو ہی ہوگا۔ تمہیں تو پتہ نہیں، یہاں پہ سب پردیسی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ نکل جائے گا۔ یہ لوگ ویکینڈز پر آتے ہیں یا چھٹی پہ، ان کے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے کتنا کام ہوتا ہے یہ تمہیں آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا۔ اس گھر کی دیکھ بھال اور چھوٹی موٹی ذمہ داریوں کو سمجھو، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ یہ تمہارا آخری ٹھکانہ ہے۔ تمہارے بھائی اور بہن اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، میں جا رہی ہوں، نازو بھابھی بھی نکلنے والی ہیں، میسم آج چلا جائے گا، نقشم کل، وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، عظیم بھائی اور نازو بھابھی بھی 7 والی تحصیل میں جاب کرتے ہیں، دونوں اسکول ٹیچرز ہیں، ہم لوگ بھی دوپہر تک نکل جائیں گے۔ آپا کب تک ہمارے گھر کی ذمہ داری اٹھائیں گی؟ آخر انہیں بھی جانا ہے۔ صدف بہت نرمی اور ملائمت سے ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پر پھوڑ رہی تھی، اور انزلہ آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہی تھی، اس کے حواس جیسے گم ہو رہے تھے۔ تم بھی چلی جاؤ گی؟ میں یہاں اکیلی؟ اکیلی کیوں؟ ابا جی ہیں، اماں ہیں، فاریہ بھی ہے، گو کہ وہ اسکول جاتی ہے پر دوپہر تک تو گھر آ جاتی ہے نا، اور پھر زعیم ہے، وہ تو ہر ویکینڈ پہ گھر آتا ہے، جب سے اس کی پوسٹنگ کھاریا ہوئی ہے نا وہ ہر ویکینڈ پر گھر آ جاتا ہے۔ پہلے کشمور میں تھا تو وہاں سے جلدی چھٹی نہیں ملتی تھی، اور کھاریا تو 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ پھر تم پریشان بھی مت ہونا، بس زعیم کے ساتھ تعلقات اچھے کر لو، وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا، لیکن جب تک میسم کی شادی نہیں ہو جاتی جب تک تو تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اور ہاں، زعیم سے اپنا رویہ اچھا کرو، ہنسا بولا کرو، اس کے کام کرو۔ عورتوں کو تو 100 طریقے آتے ہیں، ایک تم ہو جسے پرواہ ہی نہیں، اپنے شوہر کو یوں شتر بے مہار چھوڑ رکھا ہے۔ صدف اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اماں تخت پہ لیٹی تھی، اپنی بھیگی آنکھیں پوچھتی ابا جی سے مخاطب ہوئی، میں تو ان سب کے جانے آنے کی عادی ہو چلی ہوں، میرے بچوں کے کندھوں پر سفر سوار رہتا ہے، اللہ کی امان میں رہے جہاں بھی رہے۔ پر چودھری جی، دل بڑا اداس ہوتا ہے، ابھی کلی کی تو بات ہے، نازوں کو بیاہ کر لائے تھے، ہر طرف رونقیں، ہلا گلا، پھر وقت گزرا تو دونوں کی ٹرانسفر ہو گئی، دونوں تلاش رزق میں پردیسی ہوئے۔ پھر اللہ سلامت رکھے میرے علیم کو، اس کی دلہن میں بڑے ارمانوں سے لائی تھی، بڑے شہر اور بڑے گھر کی لڑکی، اللہ اسے سدا سہاگن رکھے۔ جتنے بڑے گھر کی تھی اتنا بڑا دل بھی پایا، ایسی گھلی ملی کہ اجنبیت کا احساس تک نہ ہوا۔ اور اب دیکھو زعیم کی دلہن آئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے گھر میں کسی نئے فرد کا اضافہ نہیں ہوا، اتنی چپ، اتنی گمسم، اتنی خاموش، میرا تو دل ہولتا چودھری جی، بچی اتنی چپ کیوں رہتی ہے؟ زعیم بھی اکھڑا اکھڑا، بد مزاج، نہ ڈھنگ سے بات کرتا ہے نہ بولتا ہے۔ اماں جی اور سارے بچوں کو بھیج کر بڑی فرصت کے ساتھ زعیم اور انزلہ کا تجزیہ کر رہی تھی، اور ان کی آواز اس سناٹے میں اندر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ خود کو موضوع گفتگو بنا پا کر انزلہ پوری جان سے ٹھٹک گئی۔ میری بات سنو جی، یوں ہی دل نہیں ہلتا میرا، یہ اس رات جو بچوں نے شغل میں رولا ڈالا تھا نا، اس وجہ سے تو نہیں؟ میں نے اڑتی اڑتی سنی تو تھی، زعیم نے دلہن کے ساتھ خاصا فساد مچایا تھا۔ آپ زعیم کے کان کیوں نہیں کھینچتے جی؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسے تماشے لگاتے اچھے لگیں گے؟ اور یہ کس خوشی میں بیٹھک کے حجرے میں ڈیرا لگائے سوتا ہے؟ بہو اکیلی یہاں اور وہ نواب زادہ وہاں۔ ابا جی گہری سوچ میں گم حقہ گڑگڑاتے رہے، ان کے چہرے پر گہرا تفکر تھا۔ انزلہ پتر واقعی کندھے سے باہر نہیں آتی، اور یہ صدا کا الٹی کھوپڑی والا، اس کو تو میں ایسی مار دیتا ہوں نا، آئندہ توبہ کرے گا۔ ابا جی نے کچھ دیر بعد جیسے اماں کو تسلی دی، وہ حقے والا شغل تک کر کے گلا کھنکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سر پر رکھی پگڑی کو سیدھا کرتے ہوئے ان کے قدموں کا رخ اس طرف تھا جس طرف آج کل زعیم کا عارضی قیام تھا۔ انزلہ کے لیے دوسرا جھٹکا کچھ اس طرح سے تھا جب اس نے اپنے سسر کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ وہ سفید براق کرتے تہبند میں ملبوس تھے، لمبے سے سفید پگڑی باندھے، نورانی چہرہ۔ پھر وہ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ زعیم بھی تھا، خاصا مؤدب نظر آتا ہوا۔ اور زعیم کو شرافت کے لبادے میں دیکھ کر انزلہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ابا جی کا اپنے بچوں پر کتنا روب ہے۔ مجال تھی جو زعیم نے ابا جی کے سامنے چوبی کی ہو تو وہ انزلہ کے سامنے زعیم کو گھرکتے رہے،
اور زعیم نے نہ بحث کی، نہ دلیل دی، نہ وضاحت کی، بلکہ ہر بات چپ چاپ تسلیم کرتا رہا۔ انہوں نے ان دونوں کی انبن یا جھگڑے کی وجہ ہرگز نہیں پوچھی۔ انہوں نے بس اس اندھے کی دیوار کو ایک ضرب کے ساتھ گرایا تھا جو ان دونوں کے درمیان نادانستگی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے بڑی حلیمی سے کہا بھی تو بس اتنا، شادی دو انسانوں کا بندھن نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ شادی کی ذمہ داریاں بس نکاح تک محدود نہیں ہوتی۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ جس اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر اس بچی کو اپنے گھر لائے ہو، اس کے حقوق کا تمہیں کو احساس نہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیبوں کو ڈھکتے ہیں، نہ کہ تحشیر کریں۔ اگر تمہاری بیوی غلطی پہ ہے تو اسے غلطی کا احساس دلانے کا یہ طریقہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ اگر اپنی بہن کی خوشی اور چاہ پر سر جھکا لیا تھا تو دل بھی جھکا لیتے۔ ابا جی ایسا ہی فصیح لیکچر انزلہ کو بھی دے رہے تھے جس میں انہوں نے اس کی ساری غلطیوں کی نشاندہی کی تھی، اور انزلہ ابا جی کو دیکھ کر ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے پاپا کا کوئی دوسرا عکس ہو، اتنے ہی حلیم اور پیار کرنے والے، اتنے ہی میٹھے انداز میں سمجھانے والے۔ ابا جی جب تک بیٹھے رہے زعیم چپ رہا۔ ابا جی کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد بھی چپ رہا، پھر آرام سے بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ انزلہ ہکا بکا رہ گئی، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے بھلا؟ انزلہ کو بادرے ناخواستہ اٹھ کر صوفے پر آنا پڑا۔ زعیم کے برابر لیٹنا مناسب نہیں لگا، نہ جانے وہ کیا سوچتا، جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہی۔ جاگی تو تب جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ غصہ تو بلا کا آیا تھا مگر پھر برداشت کر گئی، کیونکہ ابا جی کی تازہ تازہ نصیحتوں کا اثر ابھی باقی تھا۔ یہ جگانے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو تم سے کس نے کہتی کہ میں اتنا سویلائزڈ ہوں؟ طنز میں ڈوبا ہوا لہجہ انزلہ کو بمشکل ہی پینا پڑا۔ میرا اندازہ ہی تھا۔ اچھا، اس ٹریلر کو دیکھ لینے کے بعد بھی تم نے ایسا اندازہ قائم کیا؟ پھر تو بڑی عقل مند ہو۔ انزلہ کا دل چاہا وہ کوئی منہ توڑ جواب دے کر اسے ٹھنڈا کر دے، کیونکہ وہ ٹریلر سے مراد شادی والی رات کی ساری سچویشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انزلہ کا مارے غصے اور توہین کے برا حال ہو گیا۔ مجھے تمہاری شاہانہ نیند کو ڈسٹرب کرنے کا شوق نہیں تھا، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے سارے شاہی ملازم جا چکے ہیں، جن میں سر فہرست نازو بھابی، صدف بھابی اور آپا تھی، جنہوں نے تمہیں 10 دن تخت پر بٹھا کر عیش کرائے۔ شاہی کنیزوں کے چلے جانے کے بعد تمہیں خود بخود اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ آپا کا بنایا ہوا سالن دوپہر میں ختم ہو گیا تھا۔ ابا جی اور اماں سرے شام کھانا کھا لیتے ہیں، وہ بھی تک بھوکے بیٹھے تھے۔ ابا جی کو نماز پڑھنے جانا تھا، مجبوراً اماں کو کچن میں جانا پڑا۔ انہیں گھٹنوں کی شدید تکلیف ہے، سردی میں یہ درد ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس نے گہرے تنزیہ کاٹ دار انداز میں جتلایا تو وہ لمحہ بھر کو ہونق ہو گئی۔ تو پھر وہ اس کے تو پھر پر جیسے بدک گیا، یعنی اس کی اتنی لمبی تقریر کے بعد بھی یہ سوال بنتا تھا کیا؟ تو پھر یہ کہ آپ اپنی شاہی سواری کو باورچی خانے تک لے جائیے، اماں کا عرصہ ہوا وہ ان کاموں سے ریٹائر ہو چکی ہیں، وہ تو پیاز کاٹنا بھی بھول چکی ہیں۔ اب شاباش، ہری اپ، اٹھو۔ کافی تنزیہ انداز میں بولتے ہوئے اس کا لہجہ آخر میں نہ صرف ملائم ہو گیا بلکہ اس کا انداز بھی بدل گیا۔ شاید ابا جی کی نصیحتوں کا اثر تھا۔ انزلہ نے بغیر بحث کے پیروں میں چپل پھنسا لی، پھر وہ کھلے بال دائیں کندھے پر ڈالتی ہوئی خاموشی سے باہر نکلنے لگی جب زعیم نے اس کو بے ساختہ ٹوکا۔ انزلہ، بال سمیٹ لو۔ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ انزلہ نے سمجھ نہ آنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ باہر اور بھی لوگ ہیں، زعیم بھی کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ انزلہ اسے حیرت سے جاتا دیکھتے رہی۔ باہر بھلا کون لوگ تھے؟ سب تو جا چکے ہیں۔ وہ تجسس کو لیے جب باہر آئی تو غیر ارادی طور پر پورے گھر پر نگاہ ڈالی۔ چھوٹے سے صحن میں چھوٹی سی برائے نام باڑ جتنی دیوار کے پار بھی ایک گھر آباد تھا، عالیشان سا، چونکاتا ہوا، زعیم کی نک چڑی تائی کا گھر۔ اس نے بے ارادہ ان کے صحن میں جھانکا۔ وہاں پہ ایک مونچھوں کو تاؤ دیتا جٹ دکھائی دیا جو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر جانے کیوں مسکرایا تھا۔ انزلہ کو اس کی مسکراہٹ بہت بری لگی، اس لیے وہ جھپاک سے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اماں کی انزلہ پر نگاہ پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ بھی تھوڑا سا کنفیوز تھی، ارد گرد پر نگاہ ڈالتی رہ گئی۔ صاف ستھرا باورچی خانہ تھا، شیلف پہ برتن سجے ہوئے تھے، ایک کونے میں گیس کا سلنڈر اور چولہا تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ اماں کو شاید اسی پہ ہانڈی چڑھانا تھی۔ قریبی دیگچی میں گھی ڈال کر کٹی ہوئی پیاز رکھی تھی۔ انزلہ کو ہال اٹھے تو کیا وہ لکڑی جلائے گی؟ اسے رہ رہ کر ادیبہ کا خیال آ رہا تھا۔ کیا ٹھاٹ تھے اس کے، کہاں وہ چھوٹے سے دیہات سے اٹھ کر ہاسٹلوں میں رہی، ماسٹرز کیا، پھر ایک بڑے شہر میں بیاہ کر چلی گئی۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کہاں انزلہ محلوں سے اٹھ کر جھوپڑی میں آن پڑی تھی۔ اسے اپنی قسمت کے خراب ہونے پہ پھر سے رونا آ گیا۔ کہاں اس کا بزنس مین شوہر اور کہاں یہ پاک فوج کا جوان، ماہوار تنخواہ لینے والا، جس کی ناک پہ غصہ ہمہ وقت دھرا رہتا تھا اور حد چھوٹ اتنا کہ بات بات میں کرتا گھوسا پہلے دے مارتا۔ اس کے بھائی سب اس کے روب میں تھے۔ آخر اس میں بامسمہ تھا، جانے زعیم صاحب کس بات کے ذمے مبتلا تھے۔ اس نے کچھ الجھ کر دوبارہ سے صحن میں پھیلی ہوئی شام کو دیکھا۔ چھوٹی دیوار کے پار عالیشان خوبصورت بنگلہ تھا، جدید طرز پہ بنا ہوا۔ آخر اس نے پہلے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ شاید وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ کھلی کھڑکی سے اب منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی دیوار کے پار اب مونچھوں والا کوئی آدمی نہیں کھڑا تھا، اس لیے وہ خاصی فرصت سے بنگلے کو دیکھ سکتی تھی۔
ایک چھوٹے سے دیہات میں اتنی خوبصورت رہائشی عمارت، وہ خاصی متاثر ہو گئی۔ اماں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ زعیم کی تائی کا گھر ہے، اس کے تائے نے کویت میں بڑا پیسہ کمایا، ہمارے سارے خاندان میں سب سے آگے بھائی جی نکل گئے، بیٹے بھی 2 جمع 4 کرنے والے تھے، دونوں نے باوا کے کمائے پیسے سے کاروبار چلائے، ڈیری فارم، چکن شیڈ، مین بازار میں بڑا سا پلازا کھڑا کر لیا، ادھر گھر بنایا، پڑھائی میں دماغ نہ چل سکا پر کاروبار بڑا چمکایا۔ تمہارے ابا جی سادہ دو انسان تھے، بھائی جی والی تیزی تراری نہیں تھی، حساب کا کمایا، کھیتی باڑی کی، آمدن سے بچے پڑھائے لکھائے، آج ماشاءاللہ اپنے باپ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بھابھی جی کا مزاج بڑا تیز ہے، کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی، رشتوں پہ جھگڑا تھا، بس ہم لوگ نہیں سمجھتے، رشتے ناتے آسمانوں پہ لکھے جاتے ہیں، زمین پہ جھگڑے بنا بیٹھتے ہیں۔ تمہاری شادی پر بھی کوئی نہیں آیا سوائے بھابھی جی کے، اور وہ بھی بس گھڑی 2 گھڑی کے لیے، بہوؤں کو بھی نہیں لائی۔ چلو خیر ہے، وقت گزر گیا۔ ان کی اس تقریر کو انزلہ نے خاصی بے دہانی سے سنا۔ اس نے برابر والے بنگلے سے نگاہ ڈالی تھی۔ رومانہ کی نند بھابھی جی کی بہو ہے۔ رومانہ اپنی پھپھی کے گھر پہ آئی تھی، بڑی تنگی تھی وہاں۔ میری بیٹی نے بڑا مشکل وقت دیکھا، بڑا مشکل سے گزارا کیا۔ پھر رضیہ نے ضد لگا لی، ہم ادی کا رشتہ لیں۔ بس تمہارے ابا جی نہیں مانے، بچے بھی نہیں مان رہے تھے۔ رومانہ پر رضیہ نے زندگی تنگ کر دی، ہر لحاظ سے ستایا، ہر حربہ آزمایا، پر تمہارے ابا جی اور رومانہ ڈٹ گئے۔ نہ علیم کے لیے رشتہ لیا، نہ زعیم کے لیے۔ علیم کی صدف سے کر دی اور زعیم کے لیے تمہیں لے آئے۔ تب سے لے کر اب تک رضیہ نے ہم سے سارے تعلقات ختم کر لیے۔ ادی کی شادی اشفاق سے کر دی۔ اشفاق بھائی جی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ رومانہ کی نند اب تایا جی کی بہو تھی، اس کی چھوٹے ماموں کے گھر نہیں بلکہ بڑے ماموں کے گھر شادی ہو گئی تھی۔ ہاں تو اچھی جگہ ہو گئی ہوگی نا، یہاں کر تو آگے جھونکنی تھی، نوکروں کی طرح کام ہی کرنے تھے۔ انزلہ نے کلس کر سوچا، نگاہ بے ارادہ ہی برابر کے گھر کی طرف اٹھ گئی۔ کیا ٹھاٹ تھے وہاں کے، اس عالیشان گھر کے سامنے تو یہ گھر سرونٹ کوارٹر لگ رہا تھا۔ تبھی اذان ہو گئی اور اماں ساری باتوں، کام اور ہانڈی کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ میں نماز ادا کر کے آتی ہوں پتر۔ انہوں نے گھٹنوں پہ بمشکل ہاتھ رکھے اور کراہتی ہوئے اٹھ گئیں۔ انہیں واقعی گھٹنوں کی شدید تکلیف تھی۔ ان کی آہ بکا پر انزلہ نے کان نہیں دھرے تھے، بلکہ اسے سبزی کی ٹوکری پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیسے بہانے سے اٹھ گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ اف، ان لکڑیوں پہ آگ جلاؤں کیا؟ یہ تھی میری قسمت۔ دیبا، تم نے مجھے کتنا بغاوت پہ اکسایا تھا، مگر میں بھی کیسی پاگل نکلی، امی اور آپی کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی، اور آج اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں۔ آج بات کروں گی تم سے، کتنے دنوں سے تم نے کال بھی نہیں کی۔ وہ ادیبہ سے تصور میں مخاطب تھی۔ پھر وہ سبزی کی ٹوکری اٹھا کر مٹر چھیلتی سوچوں میں گم تھی، جب کوئی اچانک اندر داخل ہوا۔ انزلہ نے بے ارادہ ہی دیکھا اور چونک گئی۔ آنے والا زعیم تھا۔ اس نے ایک ڈرم اٹھا رکھا تھا، شاید وہ ڈیرے سے آیا تھا۔ زعیم نے شیل سے ایک بڑا پتیلا اتار کر ڈرم کھولا، اس سے دودھ الٹ کر پتیلے میں ڈالا اور کسی ماہر خاتون خانہ کی طرح پتیلا آگ پر چڑھا دیا۔ پھر اس نے چولہے میں لکڑیاں سیٹ کر کے آگ بھی جلا دی۔ وہ یہ کام بڑی مہارت کے ساتھ کرا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو حونک بنی انزلہ پر نظر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے زعیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تم اور دیکھو۔ اس نے سبزی کی ٹوکری گھسیٹ لی تھی۔ ہماری آپا ہمارے بچپن میں بیاہی جا چکی تھی، ہم چھوٹے تھے اور اماں بیمار رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے سب کچھ سیکھ لیا، جو رہ گیا تھا وہ فوج نے سکھا دیا۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بول رہا تھا کہ انزلہ کو غش آنے لگے۔ کیا یہ وہی زعیم تھا؟ اسے شادی کی رات یاد آئی۔ بلا شبہ وہ اس کی زندگی کی خوفناک ترین رات تھی۔ انزلہ نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ وہ جو بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، لمحہ بھر کے لیے چونک گیا۔ اس کے ہونٹوں پہ خفیف سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کی سوچوں میں گھس گیا تھا۔ انزلہ کو خود پہ بھی غصہ آ گیا۔ پھر وہ سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مٹر چھیل رہا تھا۔ انزلہ نے گاجریں کاٹنی شروع کر دی۔ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ کچھ دیر کے بعد زعیم نے پوچھا۔ اس کا انداز طنزیہ نہیں تھا۔ انزلہ کو اس کے سادہ انداز پہ حیرت ہوئی۔ آتا ہے۔ انزلہ کو مرے مرے انداز میں بتانا پڑا۔ سوچا تھا کہ جھوٹ بول دے، لیکن پھر منہ سے سچ ہی نکل گیا۔ دیٹس ویری گڈ، لیکن میں یہ سب نہیں بنا سکتی۔ زعیم کچھ چونکا، پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھنا چاہ رہا ہو۔ پھر اس نے بات سمجھ بھی لی۔ او سنیے محترمہ، ہم اٹالین، چائنیز اور انگلش کھانے نہیں کھاتے۔ سادہ خوراک ہے ہماری، روٹی، سالن، کبھی چاول تو کبھی حلوہ وغیرہ۔ یہ اپنی فیشنی کوکنگ یہاں مت آزمانا۔ مگر سادہ کوکنگ مجھے نہیں آتی، وہ بے رخی سے بولی۔ اتنی جلدی وہ کچھ بھی بھلانے والی نہیں تھی۔ خاصی کینہ پرور اور منتقم مزاج واقع ہوئی تھی۔ زعیم کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تک گلے پہ اس کے ہاتھوں کا دباؤ پڑتا محسوس ہوتا تھا۔
कुछ मुश्किल नहीं, सीख जाओगी। सीख जाओगी। वैसे तुम शहरी रेडीमेड लोग फास्ट फूड को बड़ी खुराक समझते हो, तभी ये ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। असल ताकत तो रोटी में है। बंदा जितनी मर्जी मैक्रोनी, पास्ता या चाइनीज फूड खा ले, भूख तो रोटी से ही मिटती है। कभी चाइनीज खाया जो नहीं, तुम्हें क्या पता चाइनीज फूड क्या भला होती है। उसने हंसपे मामूल दिल ही दिल में कलस कर कहा। जब मैं कलर कहार कैडेट कॉलेज में था, तब जिस दिन हमारा चाइनीज मैस होता था, उस रात 1 बजे ही पेट में चूहे कूदने लगते थे। सुबह तक आते बाहर निकल आती थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह नाश्ता मिलता था। हम देसी पराठे खाने वाले कहाँ चाइनीज पे इक्तफा कर सकते थे। चाइनीज तो यूं मैदे में उतरा, यूं हजम हुआ। ज़ईन ने चुटकी बजाई और छिलकों का ढेर कूड़े में उलट आया। वो बड़े सलीके से काम कर रहा था। जो प्लेट गंदी करता फौरन धो डालता, जो टोकरी गंदी होती फौरन साफ करता। यूं किचन में कोई भी फैलावा नहीं था। वो बड़े अच्छे तरीके से कुकिंग कर रहा था। अंजला दिल ही दिल में बड़ी मुतासर हुई। और एक वो खुद थी, चाय बनाने भी किचन में जाती तो 100 बर्तन गंदे करके आती। चाय चूल्हे पे भी गिरती और फर्श पर भी। और उसने कपड़ा मारकर साफ करने का कभी तरद्दुद नहीं किया था, चाहे अम्मी पीछे से कितनी झिड़कियां देती रह जाती। उसने कभी अम्मी की झाड़ पर कान नहीं धरे थे। हमारी अम्मा और आपा गजब की सफाई पसंद है। अम्मा से अब काम नहीं होता। हमारा घर शीशे की तरह चमकता था, जबकि हमारी ताई और इकलौती फुप्पी बहुत फूड़ औरतें थीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अम्मा ने क्या कर दिया? जो किया वो तुम्हारे सामने पड़ा है। ज़ईन ने आलूओं और गाजरों के छिलकों की तरफ इशारा किया। अंजला के कदमों में छिलकों की एक पहाड़ी खड़ी थी। वो खामखा शर्मिंदा हो गई। छिलके उठाना बहुत महाल लग रहा था। उसका तजब्जुब महसूस करके ज़ईन ने खुद ही छिलके उठा लिए। अब वो सिलेंडर ऑन करके गैस के स्टोव पर हांडी रख रहा था। आग दूध के लिए जलाई जाती है। अगर दूध इस चूल्हे पर काढ़ा जाए ना, तो सिलेंडर 1 हफ्ता भी ना निकाले। अर्जेंट चाय बनानी हो या थोड़ा सा खाना पकाना हो, तब इस चूल्हे का इस्तेमाल किया करो। वो साथ साथ हिदायत भी जारी कर रहा था कि बिला जरूरत वो फजूल खर्ची से भी परहेज करे, यानी आग जलाने की भी ट्रेनिंग हासिल करे। अंजला ने तो उसकी बात से यही मफहूम अखज़ किया था। अब यहाँ आ जाओ तुम, मसाला तैयारी के करीब है। इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर भून लो, फिर सालन को दम पे रखना। बाद में हरी मिर्चें और धनिया डालना, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल देना। फिर चूल्हा ध्यान से बंद करके हांडी उतार लेना। रोटी आपा भिजवा देंगी, लेकिन कल से तुम नाश्ता खुद बनाओगी। मुझे आपा को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। और हाँ, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। हम सब लोग सहर खेज हैं। अब्बा जी को निहारमू चाय की तलब सताती है। अम्मा से इतनी सवेरे किचन में काम नहीं होता। मैं भी सुबह तक निकल जाऊंगा। छुट्टी खत्म। इस वीकेंड पे कोई घर भी नहीं आएगा, ना मेसम, ना नक्शम, ना अलीम। अगले वीकेंड पे सब इकट्ठे होंगे तो काम का बोझ भी होगा। अलीम तो 2-3 माह बाद चक्कर लगाता है। अजीम भाई भी जल्दी नहीं आ सकते। अलबत्ता मेसम और नक्शम 15 दिन बाद घर आते हैं। उनके आने और जाने की तैयारी तुम्हारे जिम्मे है। याद रहे, यह जिम्मेदारी नाजो भाभी और सदफ ने अपने अपने टाइम पीरियड में पूरी जिम्मेदारी से निभाई है। जब तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म होगा तब तुम भी आज़ाद हो जाओगी, लेकिन अभी तुम्हें इस घर की बहू होने का फ़र्ज और हक अदा करना है। ज़ईन ने अपने सलीके से बात मुकम्मल की कि अंजला ना चाहते हुए भी सुनने पे मजबूर हो गई थी। वो पहले सा उजड़ ज़ईन का साया भी नहीं लग रहा था। बड़े तहम्मुल और तरीके से बात कर रहा था। शायद अब्बा जी, आपा और अम्मा की नसीहतों का असर था। उसे अपनी तरफ हवन्नकों की तरह देखता पाकर आखिर में वो मुस्कुरा दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुमने समझ लिया। अंजला जस बस सी हो गई। और तुम भी वैसी नहीं जिस तरह मैंने सोच रखा था। बस हमारी समझ का कुछ कसूर था जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही। उम्मीद है हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। अब वो अपनी रोशन आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रहा था। ओह, तो गोया कप्तान साहब सुलह के मूड में थे। अंजला नए सिरे से सुलह उठी थी। दिल चाह रहा था मिक्स सब्जी से भरी हांडी उस पर उलट दे। यानी अंजला की इतनी इंसल्ट के बाद एक लफ्ज माजरत भी नहीं। बस उसकी इतनी सी औकात थी। वो मारे गुस्से के भड़ भड़ जलने लगी। उसकी आला ज़र्फी को नजरअंदाज करती हुई वो एक मर्तबा फिर अपनी अकड़ में आ गई थी। उसे अपनी ज्यादती भूल चुकी थी। ज़ईन का रद्द-ए-अमल अभी तक याद था। सरमा के दिन थे। लोग रात का खाना खाकर मगरिब के वादी लिहाफों में घुस जाते थे। उस छोटे से देहात में 2 ही काबिल तवज्जो चीजें थी। एक उसके ससुर चौधरी नजर अब्बास के 5 अदद सपूत और दूसरा ससुर साहब के बड़े भाई का आलीशान बंगला। बाकी सब तो फजूल ही था। यह इसकी पहली सोच थी। बावर्ची खाने की कुंडी चढ़ाने के बाद बावर्ची खाना सहन में था, जिसके आगे बरामदा और फिर रिहायशी कमरे थे। अंजला को शदीद ठंड में फरेरी आ गई थी। उसने ट्रे उठाई और जल्दी से सास के कमरे में आ गई। उन्हें चाय देकर उनकी ढेरों दुआएं सुने बगैर उसने अब्बा जी को चाय बैठक में पहुंचाई तो उसे याद आया आज के कामों की लंबी फहरिस्त में रात को ज़ईन के लिए दूध भी गर्म करना था, और दूध के साथ अंगूरी भी। आखिर थे ना देसी लोग, देसी खुराक के बगैर कहाँ गुजारा होना था। देसी घी और बादामों से गुंधी सोहन हलवे टाइप की ये अंगूरी जायके में बहुत ही लजीज थी। वो अंगूरी की महक को अंदर उतारती दूध गर्म करके अंदर आई, तब तक ज़ईन भी कमरे में आ चुका था। मैं तुम्हें इस रूप में देखकर कहीं मर ना जाऊं। यकीन नहीं आता कि ये कनीजाना रूप तुम्हारा ही है। ज़ईन दूध का मग पकड़कर शरारतन बोला।
اسے انزلہ کا وہی پہلے والا مغرور اکڑا اکڑا انداز یاد آیا. وہ جیسے خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آنٹی کی خاطر یہ سب کرنا پڑا. وہ اتنی ٹھنڈ میں لحاف سے باہر آ کر کہاں دودھ گرم کرتی آ رہی جا کے لیے. اچھا ہوا جو تم نے جلدی بتا دیا, میں بھی تم پہ لٹو ہو رہا تھا. اپنی تعریف واپس لے لیتا ہوں. زین کا موڈ خاصا خوشگوار تھا. ویسے اگر تم اماں کو آنٹی نہ کہو تو اچھا لگے گا. ساتھ ہی اس نے انزلہ کو جتا بھی دیا. میں کیوں تمہاری اماں کو اماں کہوں؟ اس نے دل ہی دل میں غصہ اتارا لیکن جواب دینا ضروری نہ سمجھا. اچھا چھوڑو, لیٹس چینج دا ٹاپک. زین نے خوشگوارت کا دامن ہرگز نہ چھوڑا. اس نے شاید ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی کسی بھی بات کا فی الحال برا نہیں مانے گا. انزلہ نے ناگواری چھپا کر بال کھولے. وہ روزانہ بالوں میں رات کو برش کرتی تھی اور چہرے کا مساج بھی. کھانے میں ناغا ہو سکتا تھا مگر حسن نکھارنے میں نہیں. زین دودھ کے گھونٹ بھرتا اسے بغور دیکھ رہا تھا. وہ اس کی طرف پشت کیے, اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر مگن سی اپنے کام میں لگی رہی. اس کام سے فارغ ہو کر اس نے صوفے کی طرف رخ کیا. بال پشت پر لہرا رہے تھے. اس نے سمیٹنے کا تکلف نہیں کیا تھا. زین کو الجھن ہونے لگی. وہ دن بھر بال کھلے رکھتی تھی, نہ پونی لگاتی تھی نہ کیچر. اسے الجھن بھی نہیں ہوتی تھی. اس کی بہن ایسی نہیں تھی. انہوں نے تو کبھی دوپٹہ سر سے نہیں اتارا تھا. اور انزلہ نے کبھی لیا نہیں تھا. انزلہ, اس کی پکار میں محسوس کی جانے والی نرمی تھی. انزلہ اس طرز تخاطب پر ذرا کی ذرا چونکی. پھر کیا کہنے کا تکلف نہیں کیا بلکہ ایک ابرو اچکا کر اشارتاً پوچھا, کیا یہاں ہو؟ انزلہ ہکا بکا رہ گئی. جو فرمانا ہے ادھر سے ہی فرما دے, کان رکھتی ہوں, اونچا نہیں سنتی. زین برا ماننے کے بجائے ہنس پڑا. اللہ اللہ, اتنا ایٹیٹیوڈ. ویسے فرمانا تو بہت کچھ تھا, اگر تم موقع فراہم کرو تو. بات دراصل یہ ہے کہ میں اتنے فاصلے سے کچھ فرما نہیں سکتا. قریب آؤ گی تو اچھی طرح سمجھا دوں گا. سوری, میں نہیں چل سکتی. اس نے صوفے پہ دونوں ٹانگیں رکھ کر کمبل خود پہ لپیٹا. زین لیٹے سے اٹھ بیٹھا. ماشاءاللہ سے میری سماعت یہ کیا سن رہی ہے؟ یقین نہیں آتا. ویسے آپ چل نہیں سکتی تو میں خادم کس لیے ہوں؟ کیا اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ شرارتاً اپنی جگہ سے اٹھا تو انزلہ اسپرنگ کی طرح اچھل پڑی. ارے نہیں, آتی ہوں میں. وہ جلدی سے اٹھی. جیسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو تو وہ اپنے ارادے پر عمل کر گزرتا. 2 تکیے پیچھے رکھے, دونوں ہاتھ بھی سر کے پیچھے باندھے وہ اسے دیکھ رہا تھا گرم نگاہوں سے, اور لبوں پر میٹھا میٹھا تبسم مچل رہا تھا. انزلہ پائنتی پہ بمشکل ٹکی تھی. پھر سلگتی نگاہوں سے زین کو دیکھ کر منہ پھاڑ کر بولی, اب بول بھی دیں. زین بھی جان بوجھ کر اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا. اس کی بے بسی زین کو بڑا لطف دے رہی تھی. وہ جان کر منہ بند کیے اسے آنکھوں سے ستا رہا تھا. کیا بولوں؟ جس کے لیے بلایا ہے. اوہ, تو بڑی جلدی ہے کیا؟ اتنی بھی کیا بے صبری؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ پھر وہی جلد بازی. کیوں تاولی ہو رہی ہو؟ زین نے اس کا ارادہ بھانپ کر پھرتی سے اٹھ کر اسے قابو میں کر لیا. وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی. فوراً ہی گھبرا گئی. میری نیندیں چرا کر. میں تو بڑا منتقم مزاج ہوں, فوراً عدلے کا بدلہ لیتا ہوں. اب تمہاری نیند چراؤں گا تبھی تو چین پاؤں گا. اس کا کچھ کہتا کچھ بولتا لہجہ واضح اشارے دے رہا تھا. پہلی مرتبہ انزلہ کا دل بڑے ہی زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ بری طرح گھبرائی, تل ملائی. کہیں دور ادیبہ کی نصیحتیں اور تنبیہ رکاوٹ کھڑی کر رہی تھی. خود کو بچا کر رکھنا, یہ دیہاتی بڑے اجڑ اور بد تہذیب ہوتے ہیں. شاید وہ اپنے تجربوں کی آڑ میں اسے چوکن نہ کرنا چاہتی تھی. دیہاتیوں کے بارے میں اس سے بہتر والا کون جانتا تھا؟ اور ایک ادیبہ ہی تو تھی, اس کے دکھ درد کو سمجھنے والی, اس پہ ٹوٹنے والی قیامت کا حال جاننے والی. باقی اس کے اپنے تو اسے ایک بوجھ کی طرح اتار کر پھینک کر چلے گئے تھے, اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے. وہ گھبراہٹ میں خود کو چھڑاتی ذرا دور ہٹی تھی, لیکن زین نے اس کی کمزور سی کوشش ناکام بنا دی. کیوں بھاگ رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ مسئلہ تو ہے نا, تم حل کر دو. کیا ہے؟ تم نے میرا دل چرا لیا, چین چرا لیا, پورے کا پورا زعیم چرا لیا. ابھی بھی پوچھتی ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو پاگل ہو چکے ہیں. تم نے کر دیا ہے. زعیم کی آواز نرم اور بوجھل تھی. سرخ آنکھ سے انزلہ جذبات کی تپش سے اس کے گال بھی تپ رہے تھے. سرخ آنکھ سے انزلہ کو نگاہ اٹھانی محال ہو گئی. بمشکل اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا. چھوڑے بھی مجھے. کیوں چھوڑوں؟ وہ یہ بات سوچ ہی نہیں رہی تھی کہ اگر زعیم نے فاصلے بڑھانے میں اس کے وجود کی نفی کر دی تو اب فاصلے مٹانے میں بھی تو پہل وہی کر رہا تھا. وہ اس کا گریز سمجھ رہا تھا. یہ گریز حیا پر معمول نہیں تھا. وہ کافی دیر تک اس کے ناگوار تاثرات کا مطالعہ کرتا رہا. وہاں پہ غصہ تھا اور عجیب سی بیزاری بھی. غصہ تو سمجھ میں آتا تھا لیکن بیزاری نہیں. ویسے بھی زعیم نے اب تک انزلہ کے رویے اور مزاج سے اخذ کیا تھا کہ محترمہ یونیورسٹی کی فارغ التحصیل ضرور ہیں مگر عقل کے معاملے میں قطن کوری ہیں. انتہائی بے وقوفانہ قسم کی اکڑ تھی اس میں. اب اسے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ انزلہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا, اس کی مرضی اور رضا پہ چھوڑ دیتا, یا پھر اس کے ساتھ زبردستی کا مظاہرہ کر کے اسے جتا دیتا کہ وہ اپنی پرانی اکڑ اور روش کو بھول جائے. یہ اس کے شوہر کا گھر ہے, باپ کا نہیں. وہ کافی دیر سوچ بچار کے بعد دھیمے انداز سے مسکرا دیا. تب تک وہ اسے ہاتھ چھڑا کر واپس کمبل میں غروب ہو چکی تھی. وہ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا, پھر الماری میں کچھ دیر تک کھٹ پٹ کرتا رہا.
انزلہ کمبل کے نیچے اس کی ساری مصروفیات پہ کان دھرے ہوئے تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے قدموں کی چاپ قریب سنائی دی۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ ادیبہ نے اسے سمجھایا تھا اگر وہ اس شادی کو قائم نہیں رکھنا چاہتی تو کبھی بھی اپنے اجڑ شوہر کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، اور اس نے ادیبہ سے خود کہا تھا میں امی اور بھائیوں کے سامنے وقتی طور پر بیوہ ضرور ہو چکی ہوں، مگر میں کبھی بھی روشنیوں کے اس شہر کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے دیہات میں نہیں رہ سکتی۔ مائی فٹ، میرے لیے وہ دیہاتی رہ گیا تھا کیا؟ یہ تب کی بات تھی جب اس کا نیا نیا رشتہ زیم سے جڑا تھا۔ وہ غم و غصے اور نفرت و حقارت کی انتہا پہ تھی۔ تب ادیبہ بھی اس کا برابر ساتھ دیتی تھی، گو کہ وہ خود بھی دیہاتی ماحول کی پروردہ تھی، مگر پھر بھی ایک لمبا عرصہ شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اس کی شادی ایک ان پڑھ مرد سے ہوئی تب ادیبہ کس قدر پریشان تھی، گو کہ اس کا سسرال معاشی طور پر مضبوط تھا۔ ادیبہ جیسی نفیس لڑکی کے کتنے ہی خواب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس سے مزاج ہی نہ ملتا ہو کس قدر اذیت ناک تھا۔ جب انزلہ نے اسے رو رو کر بتایا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایک دیہاتی، پینڈو، ان پڑھ اور اجڑ شخص کے پلے باندھ دیا ہے، تب ادیبہ نے تڑپ کر اسے اپنے بھیانک تجربے کی روشنی میں سمجھایا تھا تم انکار کر دو انزی، میں جانتی ہوں تم کبھی بھی کسی گاؤں میں سروائیو نہیں کر سکتی، تم خود کو اندھے کنویں میں مت گراؤ۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، مگر وہ اپنے قطن بد تہذیب شوہر کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو چلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دوران وہ خود کیا سے کیا ہو چکی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ انزلہ کو اس آبلا پائی کے سفر سے روکنا چاہتی تھی۔ جب انزلہ کی 1000 کوششوں کے بعد زیم سے شادی ہو گئی تب ادیبہ کی ایک اور بات اسے یاد آئی تھی۔ فرض کرو تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو خدارا کبھی اس موڑ پہ اپنے آپ کو مت لے کر آنا جہاں بچے تمہارے پیروں کی زنجیر بن جائیں۔ میں تمہاری نیچر کو جانتی ہوں، تم کسی طور بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کسی انتہائی فیصلے سے پہلے تم اپنے شوہر کو اپنے سے فاصلے پر رکھو تاکہ راہیں جدا کرنا تمہارے لیے ایزی ہو۔ ادیبہ جیسے اس کے قریب بول رہی تھی اس نے گھبرا کر زیم کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ انزلہ کے حواس بے قابو تھے، رنگ اڑ رہا تھا۔ یہ زیم نے اپنے ہاتھ کو سامنے کیا، مٹھی ابھی بند تھی اور وہ بند مٹھی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ہونقوں کی طرح زیم کو دیکھنے لگی۔ اس نے مٹھی کو ذرا سا کھولا تو نیچے سے خوبصورت مالا پھسل کر ہاتھ میں لٹک گئی۔ وہ مبہوت سی خوبصورت مالا کے موتیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ جو اس رات بدمزگی کی نظر ہو گیا تھا، اینی وے یہ تمہارا تھا، تمہارا ہے، تمہارے لیے خریدا تھا، پہنا دوں میں؟ اس کا کھنکتا لہجہ بہت سرشار تھا۔ وہ اسے اجازت طلب کرا تھا۔ انزلہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھی، گپ چپ، خاموش۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، نہ وہ مزاحمت کر سکی نہ اسے جھٹلا سکی۔ دراصل زیم کی پر اثر شخصیت کا رو بھی ایسا تھا، وہ اس کے حواسوں پہ ہی نہیں اس کی ذات پہ بھی چھاتا چلا گیا، یوں کہ اس کی ظاہری سی مزاحمت بھی رک کر دم توڑ گئی تھی۔ اگلی صبح بہت نکھری اور شفاف تھی، کم از کم زیم کو تو بہت شفاف لگ رہی تھی، حالانکہ باہر قیامت کے بادل تھے۔ موسم اچانک بدلا اور پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ زیم کو آج جانا تھا، وہ بڑی سست روی سے پیکنگ کر رہا تھا۔ انزلہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شرٹس کے ڈھیر استری کے بعد بیڈ پر رکھ رہی تھی، جسے ایک کے بعد ایک کر کے وہ اپنے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے کچھ دیر کے بعد زیم کی آواز نے توڑا تھا۔ خامخواہ اتنے دن ضائع کیے، بیکار کی جھوٹیاں نہ میں ساری چھٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ انزلہ چونک گئی، معنی خیز انداز میں مسکراتا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کس نے جھوٹیانا کا پرچم بلند کیے رکھا؟ تم نے؟ میں نے؟ ہاں تو میری 10 چھٹیاں تم نے برباد کی۔ زیم کا قلق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ انزلہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی موڈ اچھا ہو گیا۔ اس نے چور نگاہوں سے بیڈ پر لاپرواہی سے الٹا لیٹے زیم کی طرف دیکھا۔ اس کے دل نے ایک ہلکی سی بیٹ مس کی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے یہ، اسی لیے سب گھر والوں کو پسند آ گیا تھا، لیکن یہاں کا ماحول۔ وہ لمحے بھر کے لیے اٹکی، پھر سر جھٹک کر زیم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انزلہ۔ جب زیم کی پکار اٹھی تو اس نے بالوں کو جھٹک کر ایک مرتبہ پھر گردن موڑی۔ نرم گرم تاثرات بھگ سے اڑ گئے تھے۔ یہ اس قابل ہی نہیں، بدتمیز انسان۔ کیا کیا بددعائیں دے رہی ہو؟ ذرا اونچا تو بولو۔ کچھ نہیں، وقت دیکھ رہے ہیں ہم، بارش بھی ہوا چاہتی ہے۔ سائم کو کال کریں، وہ آپ کو اسٹاپ تک چھوڑا ہے۔ ابھی اماں 11ویں مرتبہ پوچھنے آئیں گی کہ آپ تیار ہوئے یا نہیں۔ انزلہ نے اسے گزرتے وقت کا احساس دلایا۔ زیم کو جیسے متعلق پرواہ نہیں تھی، وہ اسی طرح لیٹا ٹانگیں جھلاتا رہا۔ ویسے اندر سے تم بھی چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں، بس منہ سے اقرار نہیں کرتی، کمبخت انا جو آڑے آتی ہے۔ ویسے میں بھی زیم عباس ہوں، لوگوں کی انا کو چاروں شانے چت کر ڈالتا ہوں۔ ایسے بے بس ہوتے ہیں نا وہ کہ… ایک آنکھ میچ کر شرارت سے بولا تو انزلہ مارے توہین کے پھڑپڑا کر رہ گئی۔ میں نے تمہارے گپ چپ تاثرات اور مہر لب خواہش کو جان لیا۔ خاموشی کا ایک مطلب اداسی بھی ہوتا ہے، مطلب تم اداس ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں مجھ پر غصہ تو بہت ہے، چہرے پر ناراضگی بھی تھی اور ناگواری بھی، پھر رات کو کیا ہوا؟ اتنا پگھل کیسے گئی؟
अंजला का दिल चाह के गरम गरम इस्तरी उसके सर पे दे मारे। कमीना है पूरा, आधा भी नहीं। उसने बिलाकर अपनी तपिश बड़बड़ाकर निकाली ली। उसे मुसलसल चुप देखकर ज़ईम पहले तो चौंका था, फिर गर्दन उसकाकर अंजला को देखा। उसकी पुश्त पे खुले बाल मुर्तज थे। वो कपड़ों को प्रेस करी थी। उसकी पुश्त ज़ईम की तरफ थी। वो एक ही जस्त में अंजला के बराबर में आ खड़ा हुआ, यूं कि वो बेसाख्ता चौंक गई। अंजला। उसकी पुकार में इतनी मिठास थी कि अंजला का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। जी, तुम्हारी इन मुश्कफाम जुल्फों में मेरा दिल उलझता है, खुदारा ने समेट कर रखा करो। उसने सरगोशी की, तभी बाहर से साइम की आवाज पर चौंक गया। अंजला को अंदाजा ही ना था कि ज़ईम के चले जाने के बाद जिंदगी एकदम जमूत का शिकार हो जाएगी। यूं लगता था कि सारी रौनक ज़ईम के दम से थी। वो पूरा हफ्ता मस्जिद गुजार के गया था। उसने यूनिट फोन करके छुट्टी बढ़वा ली थी। जब वो चला गया तब अंजला को पहली मर्तबा एहसास हुआ उसने अंजला के साथ कितना ताउन किया और कितना ख्याल भी रखा। हर काम में वो उसकी रहनुमाई करता था। घर के कामों का सिलसिला लंबा चौड़ा नहीं था क्योंकि अफराद ही कम थे। सफाई के लिए काम वाली आती थी, बस झाड़ू पोछा करती और चली जाती। नाश्ता अंजला बनाती, कच्चा पक्का सा, जैसा तैसा, सभी नाम धरे बगैर खा लेते। दोपहर में ताज़ा सालन बनता था। रात को भी चाहे सब्जी होती चाहे दाल ताज़ा बनाई जाती थी। ज़ईम उसकी मदद बराबर करवाता। अगर वो मशीन लगाती, कपड़े खंगालती तो वो अलगनी पे डाल देता। अंजला इस्तरी करती और अलमारियों में सेट वो करता। हत्ता के काम वाली से सफाई भी सर पर खड़े होकर करवाता था। वो गया तो अंजला को पता चला कि घर की जिम्मेदारी होती क्या है। उसे तो 1 महीने में ही दांतों तले पसीना आ गया। वो इतना घबराई कि पहली मर्तबा आप ही को कॉल करके बेभाव की सुनाई। मुझे दोज़ख में फेंक कर चली गई है, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। आप ही से तवील झगड़े के बाद उनकी एक भी मोहब्बत भरी नसीहत सुने बगैर दिल खोलकर अम्मी को बातें सुनाई, जो कभी एक बेटे के पास इंग्लैंड जा रही थी तो कभी दूसरे के पास सिडनी। अंजला का दिल कुड़ कुड़ कर जल रहा था। कहाँ वो एक देहात के छोटे से घर में पड़ी थी और उसके बहन भाई ऐश कर रहे थे। उसे रह रहकर रोना आ रहा था। अम्मी उसके रोने धोने पर घबरा गई थी। फिर उनकी नसीहतें शुरू हुई। ज़ईम की तारीफों पे अंजला ने अपने कान बंद कर लिए, फिर गुस्से में कॉल ही काट दी। उसके जज्बात कोई भी नहीं समझ रहा था सिवाय अदीबा के। अब ज़ईम नहीं था तो वो खुलकर सबको याद कर सकती थी, हत्ता कि अदीबा को भी। अम्मी और आपी से बात करके दिल की भड़ास निकालने के बाद उसने अदीबा को भी फोन कर दिया। पहली ही मर्तबा कॉल लग गई। अदीबा का नंबर ऑन था। उसका दिल बल्ली उछल पड़ा। अंजला ने फोन लगते उसे बेभाव की सुनाई थी। जवाबन पहले तो वो लंबी चौड़ी डांट को सुनती रही, फिर गहरा सांस खींचकर बोली, जानती तो हो मेरे मियाँ को ये टेलीफोनिक राब्ते पसंद नहीं। शुरू में तो सख्त पाबंदी थी, अब तो फिर कुछ नहीं कहते। वक्त के साथ साथ तब्दीली आ ही जाती है। अंजला ने भरी। कह तो वो ठीक ही रही थी, वो भी कितना बदल गई थी। ढेरों फिक्रे दामनगी रहती थी। अब अब्बा जी को चाय देनी है, अम्मा को वक्त पर दवा देनी है, दूध उबालना है, सफाई करवानी है, फिर ज़ईम के लंबे लंबे फोन। लगता था फौज में उसे फोन करने के सिवा कोई काम ही नहीं। चूल्हे पर रखा दूध उबल उबल कर खत्म हो जाता। तुम सुनाओ मेरी जान, कैसी गुजर रही है? दिल लगा? एडजस्ट हो गए तुम ससुराल में? अदीबा ने नरमी से पूछा। बस यार, कामों का अनबार होता है, दिन चढ़ता है और ढल जाता है। अगर कॉम्प्रोमाइज का फैसला कर ही चुकी हो तो फिर इतनी रंजीदगी क्यों? पूरा दिन काम ही कितना होता है। अक्सर आप आ जाती हैं तो वही 2-3 सालन बना जाती हैं। मेरे हाथ का सालन खाने से शायद तौबा कर ली गई है। नंद के बेटे की आजकल छुट्टियां हैं, वो पेपर देकर आ चुका है। सुबह नाश्ता दे जाता है, रात में रोटी भी पहुंचा देता है और कंपनी भी देने की कोशिश करता है। नंद भी अपने भाई के पास गई है। समझो मेरा दिन दीवारों को तकते ही गुजरता है। अंजला ने अपने मामूलात कुड़ कुड़ कर बताए थे। अदीबा ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर अचानक चौंक गई। इस पूरे किस्से में अंजला ने अपने पेंडू शौहर का जिक्र तक नहीं किया था। तो वो किधर है जिसे मनहूस, उजड़ और पेंडू कहा करती थी तुम? तुम्हारा निखट्टू शौहर? अदीबा ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया तो अंजला उसके निखट्टू कहने पर थोड़ा सा खिसिया गई। अंजला ने यह अलकाब ज़ईम को खुद ही दिए थे। उसे याद था वो ज़ईम के बारे में जाने बगैर क्या क्या बकवास करती थी। अदीबा, वो पेंडू है, अनपढ़, 2 + 2 4 करने वाला, खेतों में हल चलाने वाला। मेरे भाइयों ने मुझे किसी बोझ की तरह उतार फेंका। ये उसने पहले कहा था। वो एक्चुअली जॉब, मेरा मतलब है अपनी जॉब पे है। क्या वाकई? तभी तो मैं कहूं कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे भाई तुम्हें किसी अजाब में डालकर निकल गए हो। वो तुम पर इतना जुल्म कैसे कर सकते थे? इसीलिए मुझे यकीन नहीं आया था। अच्छा छोड़ो इस बात को। मेरी जिंदगी तो अजाब है। मुझे यहाँ बांध दिया अपने माँ बाप की खिदमत के लिए। सारा दिन मैं जुती रहती हूँ, कभी सास की खिदमत, कभी ससुर की। दिल करता है खुदकुशी कर लूं। शौहर भी इंतहाई लापरवाह। अंजला के पास हमदर्दियां बटोरने के बड़े गुण थे। अदीबा को एक मर्तबा फिर तरस आ गया। कहाँ महलों में रहने वाली नाजुक अंदाम अंजला और कहाँ गांव का माहौल, फिर अक्खड़ सास, नंदों और देवरों का जमघट्टा। अदीबा को बेपनाह तरस आया। तो तुम अपने शौहर से कहो ना तुम्हें साथ ले जाए। तुम उसकी खातिर आई हो,
اس کے گھر والوں کی خاطر نہیں؟ ہائے، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے کی بات اور تھی، زعیم نہیں مان سکتا تھا، مگر اب تو ضرور مانے گا، آخر میری محبت کا دم بھرنے لگا ہے۔ وہ اس کی سابقہ بے قراریوں پہ بے ساختہ خوش ہو کر سوچ رہی تھی، تمہارے لیے گاؤں کے ماحول میں رہنا دشوار ہوگا، ادیبہ اس کی نازک اندامی کے باعث کہہ رہی تھی۔ پھر انزلہ بھی ہمدردی پا کر اپنی جیٹھانیوں کی چالاکیاں بتانے لگی۔ ارے، سوچی سمجھی اسکیم پر تمہیں یہاں پھنسا کر چلتی بنی ہے دونوں، اپنے اپنے شوہروں کو دام میں کر رکھا ہے، اور تمہاری چالاکو نند بھی میٹھی بن کے اپنا مطلب نکال رہی ہیں، تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں سب۔ انزلہ کے بتانے پر ادیبہ نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ کچھ نہ پوچھو، میری ساس سگی مامی تھی، سوئی کے منہ سے گزارا ہے مجھے، بڑی خواری اٹھائی 5 سال میں نے، نہ شوہر ہم مزاج نہ ہم خیال، نہ قدر کرنے والی سسرال، ساس سیر تو نند سوا سیر، جیٹھانی سب پہ حاوی۔ اتنے سالوں کی تپسیا اب کام آئی ہے، شوہر نے اچانک باہر کا پروگرام بنا لیا، ریاض میں پیسہ لگایا تھا اپنے کاروبار میں، اچھا چل پڑا تو عمرے کے بہانے مجھے بھی بلا لیا، بچے بھی ساتھی ہیں، ان کے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا، اب ذرا زندگی میں سکون آیا ہے، ماں کے گھیرے سے نکلے تو میری خوبیاں کھلی ہیں، میری تعلیم، میری ذہانت، میرا حسن اخلاق، تب ان کی نظر میں 2 کوڑی کا تھا، اور اب کہتے ہیں تم اللہ کا انعام ہو میرے لیے۔ صدے شکر کہ تمہاری چھوٹے چچا کے گھر شادی نہیں ہوئی، ان کے پڑھے لکھے بیٹے کو تو بہت مل جاتی، پر مجھے تمہاری جیسی کبھی نہ ملتی، اس لیے تو تم سے اتنا عرصہ ہوا رابطہ نہیں کر سکی، نئی جگہ، نیا شہر، نیا ملک تھا، سیٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگا۔ ادیبہ کی خوفناک زندگی میں جو اب موڑ آیا تھا وہ خاصا خوشگوار تھا، انزلہ کو خوشی بھی ہوئی اور رشک بھی آیا۔ ادیبہ پھر اس سے آگے تھی، ایک دیہی ماحول سے ہمیشہ کے لیے نکل کر پہلے ایک بڑے گھر میں گئی اور اب ملک سے بھی باہر چلی گئی۔ اللہ کرے تمہاری زندگی میں بھی سکون آئے، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گی، جیسے شوہر کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیا ویسے اس کے گھر والوں کے ساتھ کر لو، جانتی ہوں سسرال سسرال ہی ہوتا ہے، تم سونے کی بھی بن جاؤ گی نا تب بھی تم میں کیڑے نکالیں گے۔ پھر اس کے شوہر آن پہنچے تو فون بند ہو گیا، مگر انزلہ کے دماغ میں کئی کھڑکیاں کھل چکی تھیں، وہ کیوں ایک لمبی آزمائش سے گزر کر من پسند زندگی پاتی، جو کل ملنا تھا وہ آج ہی کیوں نہیں۔ اس میں نہ صبر تھا، نہ حوصلہ، نہ ادیبہ جیسی ہمت، نہ عقل، نہ سمجھ بوجھ، وہ دل سے سوچتی تھی اور کر گزرتی تھی۔ اب بھی فیصلہ کیا اور اڑ گئی، اسے ہر صورت میں زعیم کو منانا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں ایک لمبا عرصہ گزار کے اچھی بہو کے سرٹیفکیٹ کی چاہنی رکھتی تھی، اسے نازو اور صدف کی طرح اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ زعیم اس کے لیے بہت اچھا تھا، یہاں تک بات ٹھیک تھی، لیکن اس دن زعیم کی تائی اپنے بنگلے سے ان کے غریب خانے میں جلوہ افروز ہوئی تو انزلہ کی اچھی بھلی پرسکون ندی جیسی زندگی میں کئی کنکر ایک ساتھ اٹھا کر پھینکے۔ گو کہ وہ یہاں خوش نہیں تھی مگر ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے زعیم کی تائی نے کھوج لگا لیا، ان کی دوربین جیسی نظروں نے انزلہ کو اندر تک کھنگال ڈالا۔ اے لڑکی، تم تو ایسے ویران لگتی ہو جیسے پرانا کھنڈر، کیا خوش نہیں ہو تم؟ چہرے پہ تو ویرانی برستی ہے۔ وہ لمحوں میں بوکھلا گئی، نہیں تو کیوں، کیا میں جھوٹ کہتی ہوں؟ تیرا تو کوئی بھی قصور نہیں، ماں اور بھائی تجھے کسی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک گئے، مڑ کر آئے نہ پلٹ کر خبر لی، پھر شوہر بھی ایسا لاپرواہ، 3 مہینے ہوئے پلٹ کر نہیں آیا، پہلے تو ہر ہفتے بھاگا چلا آتا تھا۔ ہائے، رومانہ نے بھی تو زبردستی کی، وہ کہاں مان رہا تھا شہر سے لڑکی لانے کو، دل جو پھپھی کے گھر اٹکا رکھا تھا بیاتا لڑکی سے۔ ان کے تیور ہی نہیں، الفاظ بھی زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انزلہ تو جیسے چکرا گئی، چکر تو اماں کو بھی ایسے آئے کہ بمشکل ہی سنبھل پائیں۔ او بھابھی جی، توبہ استغفار پڑھے، کیا کفر بولتی ہیں؟ میرے بچے اور ردی پر الزام تو نہ رکھیں، بہن بھائیوں سا پیار تھا بچوں میں، اتنا بڑا الزام، اللہ توبہ۔ پھر آپ تو جانتی ہیں کہ زعیم شہر سے دلہن لانے پر اعتراض کیوں کرتا تھا، باقی خبردار جو آپ نے میرے زعیم پر بہتان لگایا تو، اور ردی پہ توبہ توبہ، کیا اندھیر ہے، اپنی بہو پر کیچڑ اچھالتی ہیں۔ اب تو معاف کر دو اس بیچاری کو، جانے کس گناہ کی سزا ملی اسے، ایسی گنوں والی بچی کو رول کے رکھ دیا۔ ستیہ شکر کہ اس کی زندگی میں اب آسانی ہوئی، اللہ نے اشفاق کی آنکھیں کھول دی، ورنہ اس بہن میں بیچاری کو کون سے سکھ ملے ہیں۔ اماں تو تڑپ کر بولتی چلی گئی، ان کا صدمہ اور دکھ سے برا حال تھا۔ تائی کو دیورانی کے الفاظ پتھر کی طرح لگے، انزلہ کے سامنے اس عزت افزائی پر وہ جل بھن کر رہ گئی۔ نہ تو میرے گھر میں کون سا اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، تو میں بھول کے رومانہ کے ساتھ اس کی ماں کا رویہ، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ نہ رضیہ نے اپنی اکلوتی بہو کو عمر بھر سکھ لینے دیا، اور نہ ہی اس کی بیٹی کو میرے گھر چین ملا۔ اماں ہکا بکا رہ گئی، تو پھر آپ کیوں بھول رہی ہیں؟ اگر ادی اور روزی کو آپ کے گھر میں سکون نہیں ملا تو شائقہ اپنی سسرال میں کیا پھولوں کی سیج سجا کر بیٹھے گی؟ تائی بھی لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ ہاں ہاں، تم تو ہو ادی کی دیوانی، اسے بہو نہیں بنا سکتی، ورنہ تم نے تو بڑا زور لگایا تھا رضیہ کی دھمکیوں سے ڈر کر۔ ادی میں کیا کمی تھی، بس بچے ہی نہیں مانے میرے، بہن سمجھتے تھے اسے علیم اور عظیم۔ میں تو زعیم کی بات کر رہی ہوں، وہ تو مان رہا تھا، اس کی کر دیتی، میرے پلے تو نہ پڑتی، ڈائن کہیں کی، میرا بیٹا ہی چھین لیا۔
اپنی بہن رومانہ کے لیے ہی مانا تھا، پھپھی کی دھمکیاں سن کر رشتہ ختم کرنے کے لیے۔ پھر رضیہ نے ضد میں آ کر اشفاق کو رشتہ دے دیا۔ اماں نے تائی کو بہت کچھ یاد دلایا۔ اچھا بس کرو اس کی وکالت، میں تو تمہاری بہو کی بات کر رہی ہوں، بچی مرجھا کے رہ گئی ہے۔ تائی جب لاجواب ہو گئی تو پھر لمحوں میں بات پلٹ دی۔ اماں نے گہرا سانس بھرا۔ اس کے میکے والے تو اچھے نکلے، پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ صدف کی دفعہ تو ایسا نہیں تھا۔ اللہ رکھے اس کے سارے بھائی یورپ میں بیٹھے، بہن دبئی میں ہوتی ہے، چند مہینے پہلے تو سب یہاں اتنا خرچہ کر کے گئے ہیں، اتنی جلدی کہاں سے آ جائیں؟ پھر فون پر تو روز بات ہو ہی جاتی ہے۔ اماں نے رسان سے جواب دیا تو انزلہ نے تشکر بھری نگاہ اماں کے شفیق چہرے پر ڈالی۔ اس کے دل میں جہاں ساس کی قدر و منزلت کچھ بڑھی تھی، وہیں تائی کے چند الفاظ نے اس کا دل عجیب سے شکنجے میں پھنسا دیا تھا۔ وہ اپنے دل سے یہ بات نکال ہی نہ سکی۔ زعیم نے تو دل اٹکا رکھا تھا بیاہتا لڑکی میں، تبھی تو شہری لڑکی لانے کے لیے مان نہیں رہا تھا۔ یہ الفاظ نہیں، نوکیلے بھالے تھے جو پوری رات انزلہ کے دل کو فگار کرتے رہے۔ اور زعیم اپنے جانے کے 7ویں مہینے میں بھی نہ آیا۔ انزلہ کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا، زعیم ہٹ کا اتنا پکا ہے، دوسرے معنوں میں اتنا ہٹ درم ہے۔ ان کی پہلی جھڑپ تب ہوئی تھی جب وہ اسے اپنے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ تب انزلہ نے جھٹ سے بغیر سوچے سمجھے اس کے سر پر بم گرایا۔ مجھے بھی آپ کا انتظار ہے، ایک ایک دن گن کے گزار رہی ہوں، آپ آ جائیں اور مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میرا دل نہیں لگتا یہاں پر، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ انزلہ کے الفاظ نے زعیم کو ہکا بکا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے امڑتے غصے کو بمشکل قابو کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا انزلہ، ابھی ممکن نہیں ہے، کم از کم میسم کی شادی تک اماں اور ابا جی اکیلے ہو جائیں گے۔ ابا جی اور اماں صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے زعیم، ان کے باقی بیٹوں کا بھی کچھ فرض ہے، وہ سب تو مزے سے عیش کر رہے ہیں، مجھے پھنسا کر۔ بے صبری کیوں بنتی ہو؟ تھوڑا سا انتظار کر لو، میں گھر کے لیے بھی اپلائی کر دوں گا۔ گھر ملتا ہے ملے، نہ ملتا نہ ملے، آپ رینٹ پر لے لیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں تنگ آ چکی ہوں بھائی۔ اس نے رونا شروع کیا تو زعیم اور گھبرا گیا۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کچھ نہیں کہا کسی نے، میں بس گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، انسان میں لچک ہونی چاہیے، ہر ماحول میں ڈھلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، جو کہ مجھ میں نہیں ہے، سوری۔ اس نے اسے ہر طریقے سے سمجھایا کہ اتنی جلدی وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، لیکن اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک اپنی ضد پہ قائم تھی۔ تبھی زعیم نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تبھی آؤں گا جب تم اپنی ضد چھوڑ دو گی۔ زعیم نے ایسی بڑھک نہیں ماری تھی، بلکہ اس نے اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا تھا۔ زعیم واقعی گھر نہیں آیا تھا، اتنا لمبا عرصہ وہ کبھی گھر سے دور نہیں رہا تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ اماں اور ابا جی تک اداس ہو گئے تھے۔ اس دوران میسم، نقشم، سائم اور علیم عظیم وغیرہ کے چکر لگتے رہے تھے۔ اس نے سب کو کسی کورس کا کہہ کر مطمئن کر رکھا تھا، تبھی کوئی بھی سوال نہیں اٹھاتا تھا۔ البتہ صدف ضرور کھٹک رہی تھی۔ اس ویکنڈ پہ سبھی لوگ اکٹھے ہوئے تھے، صرف زعیم نہیں تھا، حتیٰ کہ آپا بھی آ گئی۔ یوں گھر میں دعوت کا سا سما بن گیا۔ رات کو سب نے با جماعت زعیم کو کال کی تھی، ہر کسی نے زعیم سے بات کی۔ ایک بات تو سچ تھی، اس گھر کا ہر فرد دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ وہ سب زعیم کی کمی محسوس کر رہے تھے، اور کمی تو انزلہ کو بھی محسوس ہوتی تھی، بس اپنے غصے اور انا میں ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو ادھر فوج کی دال اڑا، ہم تو اپنی انزلہ بھابھی کے ہاتھ کا بنا ہوا پاستا کھا رہے ہیں۔ بڑوں سے ہوتا ہوا فون میسم کے ہاتھ میں گیا تو اس نے کہا، ایک ہماری دیسی بھابھی ہے، ایک ہماری دیسی پلس بدیسی کا فارمولا بھابھی ہے، اور ایک پکی انگریز بھابھی ہے۔ میسم نے اپنے انداز میں نازو اور صدف کی تعریف کرنے کے بعد انزلہ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اس کی بات پر ایک قہقہا پڑا، تیرے لیے امریکی لے آئیں گے، تو دل چھوٹا نہ کر۔ زعیم نے اسے چھیڑا۔ اسپیکر آن تھا، سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں تو انزلہ بھابھی کے ہاتھ کے بنے چائنیز اور اٹالین فوڈ کا فین ہو چکا ہوں، اب تو دیسی فوڈ میں بھی ٹیسٹ نہیں آتا، ویکنڈ پر گھر بھاگنے کی کرتا ہوں۔ میسم خوب لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا۔ زعیم نے اس کی بات کو آگے پڑھایا، اور بس کر دے، بڑا انگریز نہ بن، اپنے پاکستانی میدے پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، یہ نہ ہو تیری عیادت کرنے مجھے کھاریاں سے منڈی بہت دن آنا پڑے۔ زعیم کے جواب پر صدف اور نقشم ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ میسم اپنا منہ سا لے کر رہ گیا۔ سب نے دل بھر کے زعیم سے باتیں کر لی تھی، تبھی میسم اور علیم کو خیال آیا تو موبائل چپ چاپ بیٹھی انزلہ کی طرف بڑھا دیا، جو چائے کے خالی برتن دھونے جا رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ رک گئی۔ وہ جس طرح اس ماحول سے کٹی ہوئی تھی، ایک دم سب کی نگاہوں میں آ کر خفیف ہو گئی۔ چل بھائی، اب اپنی زوجہ محترمہ سے 2-4 رومانٹک ڈائلاگ بول لے، کچھ تیری طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میسم نے اونچی آواز میں زعیم سے کہا، میری طبیعت ویسی بڑی اچھی اللہ کے فضل سے، مزید اچھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی زعیم نے تڑک کر جواب دیا تو جہاں انزلہ مارے اہانت کے لب بھیج کے رہ گئی، وہیں پورے ماحول پر بھی لمحے بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ایک دم طاری ہونے والا سکوت زعیم کو بھی کھٹک گیا۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تبھی اس نے لہجہ حشاش بشاش بنا کر کہا، جن کے تصور سے طبیعت سرسبز ہو، ان سے بات کر کے باغ و بہار ہونے میں کچھ حرج نہیں۔ زعیم نے اگلے ہی پل اپنے کرخت الفاظ کا تاثر مٹا دیا تھا۔ یوں موبائل انزلہ کے ہاتھ میں آیا تو وہ شائستگی سے ایکسکیوز کرتی باہر نکل گئی
اس نے کچن میں آ کر ٹرے شیلف پہ رکھی، دروازہ ہاتھ سے بند کیا اور چولہے کے پاس آ گئی۔ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے اور اس کا دل بھی ان کوئلوں کی طرح ہی دہک رہا تھا۔ باہر جنوری کی ٹھنڈ عروج پہ تھی۔ انزلہ کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دماغ سے خناس نکلا۔ زعیم کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ آپ کی بلا سے؟ میری بلا، میرے عذاب، مجھے خودکشی پہ مجبور مت کرو۔ میری زندگی جہنم بنا کے خود مرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آہستہ چیخو، اور تم کس لہجے میں بات کرتی ہو؟ جب میں نے تمہیں ایک بات سمجھا دی ہے تو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ بکواس کی تو ہے کہ تمہیں جلدی بلوا لوں گا۔ اس کا تلخ لہجہ انزلہ کے دل پہ پہاڑ بن کے ٹوٹا۔ وہ اس کے ماں باپ کی نوکر تھی جو ادھر رہتی۔ پہلے اس کے ساتھ جانے کی ضد تھی، لیکن اب غم و غصے اور نفرت کا انداز بدل گیا تھا۔ اب وہ قیامت تک بھی زعیم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس نے آخری فیصلہ کر لیا، بس ادیبہ سے ایک مرتبہ مشورہ کرنا باقی تھا۔ اگر آج ہی بات ہو جاتی تو پھر نہ اسے زعیم کے ساتھ جانا تھا، نہ اس گھر میں رہنا تھا، اور نہ ہی میکے میں رہنے کا کوئی جواز تھا۔ اسے رہ کر اپنی توہین یاد آتی تھی۔ بس بہت ہو چکا تھا، اب اس میں مزید کچھ بھی سہنے کا یارہ نہ تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، دکل، نہ آج نہ کبھی۔ پہلے تو زعیم کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ بے ساختہ خوشی سے چلایا اور اس نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، یاہو! تو پھر میں ابھی آیا، پہلی کوچ میں بیٹھا اور صبح تک تمہارے پاس۔ زعیم کی آواز میں اتنی کھنک تھی کہ انزلہ نے گھبرا کر موبائل پھینک دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ کیا واقعی؟ ادیبہ نے سنتے ایک چیخ ماری۔ وہ اپنی میرڈ کزن میں ابھی تک انوالوڈ ہے۔ کیسا کمینہ آدمی ہے، لعنت بھیجو ایسے بے غیرت آدمی پر۔ ادیبہ کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ یہی حال انزلہ کا بھی تھا۔ زعیم کا فون بند کرتے اس نے ادیبہ کو کال کی۔ ادیبہ نے بھی پہلی فرصت میں فون اٹھا لیا اور اب زار زار روتی انزلہ کو چپ کرواتے ہوئے وہ خود غم و غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ ابھی تک کا تو پتہ نہیں، لیکن پہلے ضرور تھا۔ یعنی اب تو نہیں ہے نا؟ ویسے تمہیں شک کیسے ہوا؟ فون یا میسج کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے کیا؟ نہیں، مجھے کسی اور سے پتہ چلا۔ اب میں اس فروٹیے کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اس گھر میں بھی نہیں رہوں گی۔ ادیبہ کچھ گھبرا سی گئی۔ نہ میری پیاری، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو۔ تم جاؤ گی کہاں؟ بھائی تو تمہارے سارے پردیس میں، ماں بھی نہیں ہے ادھر۔ تم ابھی ٹھنڈے دل سے سوچو۔ دیکھو جذباتی مت بنو، پہلے کوئی ثبوت تو ڈھونڈو، کوئی فون پکڑو، کوئی میسج دیکھو۔ ایسے کس طرح سب کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟ اپنے گھر والوں کی نظر میں تم ہی بری بنو گی۔ سب کہیں گے تمہارا دل نہیں تھا تبھی گھر نہیں بسایا۔ ارے جو مجرم ہے اسے ثبوتوں کے ساتھ پکڑ کر اس کے ماں باپ کے سامنے پیش کرو، اسے جوتے لگواؤ نا۔ حد ہو گئی یار، تم تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہو۔ ادیبہ نے اسے نئی راہ دکھائی تو انزلہ کو سمجھ آیا کہ آخر وہ کیوں بری بنے اپنے سب گھر والوں کے سامنے۔ اب اسے زعیم کا انتظار تھا تاکہ اس کے سامنے دو ٹوک ہر بات صاف ہو جاتی۔ اس کے ابا جی، اماں اور آپا کے سامنے ساری شرافت کا پول کھل جاتا۔ زعیم کو چھٹی نہ مل سکی، وہ اگلے کئی ہفتے تک کے لیے مصروف ہو گیا۔ زعیم سے البتہ فون پر بھی بات محدود ہو گئی تھی۔ اس کا انتظار تو دور کی بات تھی، اور وہ جو اسے چھوڑ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی۔ انزلہ کے اندر باہر سناٹوں کے بسیرے تھے تو گھر کی فضا بھی مقدر تھی۔ اماں بیزار اور ابا جی متفکر، بہو بیگم پورے گھر سے بے نیاز تھی۔ نہ کسی آئے کی فکر، نہ گئے کا غم۔ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا۔ 3 وقت کھانے کے لیے آپا کی خدمات لی جاتی تھی۔ اگر آپا کا سسرال قریب نہ ہوتا تو اس سے آگے انزلہ نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ سارا دن بولائی بولائی پھرتی تھی، کبھی چھت پہ، کبھی صحن میں، کبھی کمرہ بند کے پڑی رہتی۔ پورا گھر تلپٹ پڑا تھا، ہر چیز اوندھی، گندی اور دھول سے ہٹی ہوئی۔ آپا 3 وقت کا کھانا بھیج دیتی تھی، بس یہی غنیمت تھا۔ فاریہ اماں اور ابا جی کو وقت پہ چائے بنا دیتی، دوائی دے دیتی، اماں جی کے گھٹنوں پر مالش کر دیتی۔ وہ چھوٹی تھی، بس اتنا ہی کر سکتی تھی۔ کام والی نے کوئی اور گھر ڈھونڈ لیا تھا، وہ آتی نہیں تھی۔ یوں ہر چیز پر وحشت برس رہی تھی سمیت انزلہ کے۔ دیوار سے کبھی کبھار تائی سر نکال کر اماں پر گولہ باری ضرور کرتی۔ ارے اپنی بہو کو تو دیکھ، جانے کس کے سوگ میں گھر کو جنگل بنا کے رکھ دیا۔ یہی لشکاریں مارتا تمہارا گھر تھا؟ تائی کے چمک کر بولنے پر انزلہ شرمسار ہو گئی اور اماں بیزار۔ پہلی مرتبہ اماں نے انزلہ کی تائی کے سامنے حمایت نہیں کی۔ انزلہ کے دل میں بہت کچھ زور کا لگا۔ اسے اماں برہم برہم نظر آتی تھی، لبوں سے کچھ نہ کہتی، تاہم ان کا گپ چپ رویہ اسے ہولائے دیتا۔ وہ اسے چپ چاپ شرمسار کرتی تھی۔ زعیم آتا تو اس کے ساتھ بھیج دوں گی، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، شوہر کے بنا کملا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں تجزیہ کیا تھا جو ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا۔ ان دنوں فاریہ بیچاری گھن چکر بنی ہوئی تھی کیونکہ آپا کسی کی فوتگی میں شرکت کرنے گئی تھی اور ان کے گھر کا چولہا بھی بند ہو چکا تھا۔ فاریہ کھانا نہیں پکا سکتی تھی، لیکن پھر بھی بیچاری بھابھی کو ٹھس پڑا دیکھ کر کچن میں آ گئی۔ سالن بنانے کے لیے آگ جلاتے ہوئے فاریہ کا بازو جل گیا تو اس کی چیخوں نے پورے گھر میں حشر برپا کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے روتی رہی۔ برابر والے گھر سے تائی بھی پہنچ گئی۔ فاریہ کا بازو دیکھ کر انہیں باتیں سنانے کا موقع مل گیا۔ اے بہو، بچی بیچاری کو ساڑنے کے لیے کچن میں بھیج دیا، ذرا شرم نہ آئی؟ سارا وقت بستر توڑنے کے سوا تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ اور لاؤ باہر سے بہو ہے،
دیکھ لیا تم نے؟ انزلہ کے لتے لیتے لیتے اب وہ اما پر چڑھ دوڑی. اس لڑکی کو سوائے آرام کرنے کے کوئی کام نہیں, یا فون کان سے لگائے باتیں بھگارتی رہتی ہے. ایسی نکمی اور ہڈرام, ساس بیمار, نند کمسن بچی, سسر بیچارہ گپ چپ, اس میں ذرا بھی حیا نہیں. تائی کی چلتی زبان پھر نہ رکی, یہاں تک کہ نقشم اور میسم اچانک آ گئے. گھر کی حالت دیکھ کر چکر کیا کھاتے, آتے کے ساتھ ہی فاریہ کی پڑ گئی. اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے تھے. واپس آ کر حالات اور گھر کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گئے. اماں بیٹوں کی آمد پر گرتی پڑتی کچن میں گئی تو میسم ان کے پیچھے بھاگا. اماں آپ کمرے میں چلیں, میں کر لیتا ہوں. اماں کو اپنے کمرے میں بھیج کر وہ دونوں بھائی جت گئے. پھر سائم بھی آ گیا. ان تینوں نے اگلے 5 گھنٹوں میں گھر کا کچھ نہ کچھ نقشہ بدل دیا تھا. سائم نے پائپ لگا کر سارا گھر دھو ڈالا اور نقشم نے وائپر لگا دیا. پھر میسم مشین لگا کر کپڑوں کا ڈھیر اٹھا لایا. شاید مہینے بھر کے کپڑے تھے. کام والی جب سے گئی تھی لگتا تھا کپڑوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. میسم نے اپنے اور نقشم کے بھی اندھلے کپڑے نکال کر دھوئے تھے. ایک کپڑے کھنگال رہا تھا, دوسرا ڈرائر میں ڈال رہا تھا اور تیسرا والگنی پر پھیلا رہا تھا. کپڑے دھوتے ہوئے نانی اور دادی تک یاد آ گئی. بڑے عرصے بعد ایک مرتبہ پھر گھر کا کام کیا تھا. اب تھکاوٹ ہو رہی تھی, لیکن باورچی خانہ توجہ کا طالب تھا بھی. مشین کا پھیلاوا سمٹ گیا تو نقشم نے سبزی بنائی. سائم نے نوڈلز تیار کیے. تینوں نے صبر شکر کے ساتھ نوڈلز کھائے تو دل اور معدے کو کچھ سہارا ہوا. پھر میسم ہانڈی پکاتا رہا, نقشم برتن دھوتا رہا. ہانڈی پک گئی تو سائم تندور سے روٹی لے آیا. جب تک ابا جی گھر آئے پورا گھر چمک رہا تھا. ان کا دل بڑا خوش ہوا, چہرے پہ رونق سی آ گئی تھی. انزلہ بیٹی کا مزاج اچھا ہو گیا. وہ بے انتہا خوش تھے. انہیں پتا نہیں تھا کہ انزلہ کیوں کٹکھنی بلی بنی ہوئی ہے. پھر بھی اتنا تو پتا تھا کہ بہو کا مزاج برہم ہے, تبھی گھر کی طرف دیکھتی نہیں, باہر نہیں نکلتی, کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی. پر سائم نے ابا جی کی خوشی کو ملیا مٹ کر ڈالا. مامی کی طبیعت ابھی تک ناساز ہے, اب ہمارے ماموں آئیں گے تو ناساز طبیعت کو بحال کریں گے. یہ کیا دھرا تو ہمارا ہے, چلو مامی کا ٹیگ لگ گیا. اچھا بکو نہیں. میسم نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسور کر رہ گیا. ابا جی جانے کچھ سمجھے تھے یا نہیں, محض ہنکارا بھر کے کمرے میں چلے گئے. نقشم نے اماں اور ابا جی کو کھانا دے دیا تھا. پھر فاریہ کو بھی دلیا کھلایا. اسے بخار ہو گیا تھا. ویکنڈ ختم ہوا تو میسم, نقشم اور سائم بھی چلے گئے تھے. آپا آ تو گئی تھی لیکن بیمار پڑ گئی تھی. موسم بدلا تو سبھی پہ اثر انداز ہو گیا. اماں بیمار, ابا جی کی طبیعت ناساز, فاریہ کو کھانسی زکام اور ایک مرتبہ پھر لاتعداد کام. اس دفعہ انزلہ رکھائی نہیں دکھا سکی تھی. گو کے دل تو نہیں کرتا تھا مگر مارے باندھے کرتی رہی. اماں کی بیماری بھی طول پکڑ گئی. ابا جی بھی ٹھیک نہیں تھے. ان کی بیماری میں انزلہ کا بھرکس بن گیا تھا, لیکن مجبوری تھی. اماں گو کے کچھ کہتی نہیں تھی, تاہم تائی کے تانوں سے خائف ہو کر انزلہ کو مارے باندھے گھر کو صاف رکھنا پڑتا تھا. پھر مہمان بھی آ جاتے تھے. انزلہ اگلے چند دنوں تک بمشکل برداشت کر سکی. آخر وہ کوئی نوکرانی تھی جو یہاں ڈھور ڈنگروں کی طرح جوتی رہتی, بغیر کسی ستائش کے, بغیر کسی تمغے کے, اور وہ کس لیے یہاں کنیزوں کی طرح زعیم کے والدین کی خدمتیں کرتی پھرے. جب سوچ نے پلٹا کھایا تو ایک مرتبہ پھر انزلہ پر بے حسی کی چادر طاری ہو گئی. اس زعیم کی خاطر جو اس کا تھا ہی نہیں, اس کے ساتھ مخلص ہی نہیں تھا. دل اس مقام پہ کٹ کٹ جاتا تھا. رہ رہ کر تائی کی باتیں یاد آتی. انزلہ کا جیسے خون کھول اٹھتا. پھر زعیم کا گریز اور شادی پہ خفا سا رویہ یاد آتا. وہ کتنا بیزار اور اکھڑا اکھڑا تھا. اسی لیے نا کہ اس نے شادی پسند سے نہیں کی تھی. اسی دکھ کی تشہیر کرتا پھر رہا تھا, روتی شکل بنا کر. اور اب جب ساری حقیقتیں کھل چکی تھی تو انزلہ بھلا کیوں انتظار کرتی. پھر اسی شام اچانک زعیم چلا آیا, آف موڈ کے ساتھ, جیسے اسے انزلہ کے روکھے رویے کی اطلاع مل چکی تھی. کچھ اس نے خود بھی آ کر دیکھ لیا تھا. وہ مارے باندھے بمشکل کام نمٹا رہی تھی. زعیم اماں کے کمرے میں گھس گیا. جانے کب تک میٹنگ چلتی رہی. انزلہ کو غصہ آتا رہا. آج اس نے آر یا پار کا فیصلہ کر لیا تھا. اللہ اللہ کر کے تو زعیم گھر آیا تھا. انزلہ غصے میں برتن اٹھا اٹھا کر ٹوکری میں پٹکتی رہی. محمد زعیم بھی کچن میں آ گیا. پہلے کی نسبت اب موڈ کچھ بہتر تھا. یقیناً اماں کے کمرے میں آپا سے ملاقات ہوئی تھی اور آپا نے اسے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا. وہ ایسے ہی تھی, ٹھنڈے مزاج کی, سب کے لیے مخلص. ایسی لا تعلقی, حد ہو گئی یار. بندہ 8 ماہ بعد گھر آئے تو ایسے استقبال کرتی ہیں بیویاں. انزلہ نے مڑ کر دیکھا تک نہیں. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سب کے ساتھ اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں ملائمت تھی, نرمی تھی. وہ ایک ٹک انزلہ کے سرخ برہم چہرے کو دیکھ رہا تھا. وہ اس سے اتنی ناراض تھی. محض اتنی سی بات پہ اب وہ اس کی ناراضگی ہی تو دور کرنے آیا تھا. اماں اور آپا کے مجبور کرنے پہ. ان کی ایک ہی رٹ تھی, انزلہ کو آ کے لے جاؤ. وہ چڑ کے جواب دیتا, کہاں لے جاؤں, گھر تو مل جائے. اب چونکہ گھر کا انتظام ہو چکا تھا اس لیے وہ انزلہ کو لینے بھی آ گیا تھا. وہ اماں اور آپا کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا. ویسے بھی اسے انزلہ کو ساتھ تو لانا ہی تھا, سب کیوں نہیں. پھر جب زعیم نے اسے گھر مل جانے کی خوشخبری سنائی تو انزلہ کا جواب سن کر لمحے بھر کے لیے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا. مجھے نہیں جانا کہیں اور نہ ہی ادھر رہنا ہے. تو پھر کہاں جانا ہے؟ جہاں بھی جاؤں, آپ سے مطلب.
زعیم اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی ناراضگی کا اصل سبب کھوجنا چاہتا ہو۔ وہ محض اس بات پر ناراض نہیں تھی کہ وہ ضد لگا کر کھاریاں میں بیٹھا رہا تھا، بلکہ شاید کوئی اور بات تھی۔ وہ بات بھلا کیا تھی؟ انزلہ برتن دھوتی رہی جب زعیم نے غصے میں آ کر نل بند کر دیا۔ میں کیا دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں؟ پھر اس نے انزلہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ انزلہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے ایسے لہجے کی عادت نہیں ہے، آواز نیچے رکھو۔ پھر اس نے اپنے برہم لہجے پر قابو پایا۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دوبارہ نرمی سے بولا، تم 1-2 دن میں تیاری کر لو، پھر چلیں گے۔ تمہارا شکوہ بھی دور کر دیا، اور جہاں تک اتنے مہینے گھر نہ آنے کا سوال تھا تو میں واقعی کورس پہ چلا گیا تھا، تبھی رابطہ نہیں کر سکا۔ میں نے کوئی وضاحت نہیں مانگی، مگر مجھے تو وضاحت کرنا ہے نا، آخر تمہارا موڈ بھی تو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھو اتنے مہینوں بعد آیا ہوں، کوئی خدمت نہیں، کوئی لفٹ ہی نہیں۔ اس نے نرمی سے انزلہ کا منہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا، پھر تھوڑی سی شرارت کی تو انزلہ نے مارے جھلہٹ کے کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ اس کے اتنے جارحانہ رد عمل پر ششدر رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ناگواری اور غصہ در آیا۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جان گئی ہوں آپ کی اصلیت۔ کیا ہے میری اصلیت؟ ذرا روشنی ڈالو گی، کچھ وضاحت کرو گی؟ وہ صرف دھاڑا ہی نہیں بلکہ اس کا ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ اپنی اس شادی شدہ کزن کے ساتھ ابھی تک چکر چلا رکھا ہے، جو آپا کی نند ہے، تائی کی بہو ہے، آپ کی پھوپھی ذات ادھی۔ انزلہ کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دبے رہ گئے۔ زعیم کا ہاتھ اٹھا تو وہ چکرا کر بیڈ پر اوندھی گری۔ اسے یوں لگا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہو۔ اس کے سر پر کھڑا زعیم چلا رہا تھا، تم بےہودہ اور بے شرم عورت، تم میں ذرا حیا نہیں ہے، مجھ پر الزام لگاتی ہو، وہ بھی میری بہنوں جیسی کزن کے حوالے سے۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ کس قدر نیچ سوچ ہے تمہاری، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ کاش یہ تھپڑ میں تمہیں اسی رات سب کے سامنے مارتا جب تم نے میرے اتنے معزز بھائی کو بھری محفل میں شرمندہ کیا تھا۔ یہ میری نرمی کا نتیجہ ہے جو آج تم میرے کردار تک پہنچ گئی۔ وہ اٹھا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ زعیم نے اپنی پوری زندگی میں ایسی ڈھٹائی نہیں دیکھی تھی۔ پورے 3 دن ہو چکے تھے، انزلہ نے اس سے کلام نہیں کیا، نہ ایک حرف منہ سے معذرت کا نکلا۔ اس دن جب انزلہ اور زعیم کی لڑائی ہو رہی تھی تب تائی شور سن کر دیوار سے چپک گئی تھی، لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے تو سٹول لے آئی۔ تھوڑا سر اونچا کر کے صحن کا جائزہ لیا تو اسی چکر میں پیر رپٹ گیا اور تائی کی ٹانگ بری طرح سے گرنے کے باعث فریکچر ہو گئی۔ تائی کے ایکسیڈنٹ پہ ہی انزلہ کی زندگی میں فلمی موڑ چلا آیا۔ تائی کی دونوں بہویں اپنے اپنے شوہروں کے ہمراہ گزشتہ ساری ناراضگی کو بھلا کر اپنی ساس صاحبہ کی عیادت اور خدمت کے لیے حاضر ہو گئی تھیں۔ وہ آپا، اماں اور زعیم کے ہمراہ تائی کی مزاج پرسی کے لیے ان کی شاندار کوٹھی میں گئی تو وہاں موجود ذرا فربہی مائل ہستی کھلکھلاتی سے ادیبہ کو دیکھ کر انزلہ کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کچھ ہی کیفیت ادیبہ کی بھی تھی۔ تعارف کا مرحلہ زعیم نے لاکھ ناراضگی کے باوجود بھی نبھانا چاہا تو ادیبہ انزلہ سے گلے ملتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر چیخی، بس بس زعیم، کچھ مت بتاؤ، ابھی مجھے اس شخص سے سنبھلنے دو۔ یہ انزلہ ہے تمہاری بیوی یا میری کم عقل سی جذباتی سہیلی؟ مجھے تو یقین نہیں آتا، دنیا اتنی چھوٹی ہے کیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، انزلہ میرے اتنی قریب تھی۔ وہ دونوں یوں ملی جیسے برسوں کی بچھڑی بہنیں ہوں، پھر کدھر کی عیادت اور کہاں کی احوال پرسی۔ وہ دونوں خود میں ایسی گم ہوئی کہ دوپہر سے سپہر اور پھر رات تک ڈھل گئی، یہاں تک کہ زعیم انزلہ کو تیسری مرتبہ بلانے آیا، لیکن ادیبہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ جب زعیم اسے لینے آیا تو اس نے ادیبہ کو گہرے الفاظ میں جتایا بھی تھا، بچ کر رہنا زہریلی عورت سے، معاف کرنے والی نہیں ہے، تمہیں تک نہیں بخشا، یعنی اپنی سہیلی کو۔ زعیم نے ادیبہ کو سارا قصہ سنا ڈالا۔ انزلہ جو پہلے شرمسار تھی کچھ اور بھی شرمندہ ہو گئی۔ بس بس اب تم اسے شرمندہ مت کرو، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، بلکہ میں تو اس کی زندگی کے ہر گوشے سے واقف ہوں۔ میں تو ابھی تک حیران ہوں، تقدیر کیسے کیسے لوگوں کے کہاں کہاں ستارے ملا دیتی ہے۔ ادیبہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ انزلہ ان دونوں کو گفتگو کرتا چھوڑ کر گھر چلی آئی، کیونکہ ادیبہ کے سامنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر ہی لیا تھا۔ موبائل کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے پہلی مرتبہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر جلدی سے پہلی مرتبہ دل لگا کر سالن بنایا، روٹی بھی بنائی، اماں اور ابا کو کھانا بھی خود دیا، پھر چائے بھی بنائی۔ یہ کایا پلٹ کیوں ہوئی تھی؟ اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا، سب عیاں ہو چکا تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو زعیم بھی بیچ والی دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ اب وہ ذہن میں ٹہل ٹہل کر کسی کو فون کر رہا تھا، نہ جانے کس کو۔ انزلہ نے کان لگا کر سنا اور دھک سے رہ گئی۔ وہ شاید نہیں، یقیناً صدف سے مخاطب تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پھر جانے کیا ہوا؟ دیکھ لوں گا سب کو، تیلی کس نے لگائی ہے؟ وہ غصے میں کھول رہا تھا۔ صدف اسے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ انزلہ جیسے بے دم ہو گئی۔ کچن کے پردے کے پیچھے چھپ کر اس نے پوری بات سن لی تھی۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ جب پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا تھا تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن سارا قصور تو تائی کا تھا۔ انہوں نے غلط بیانی کی تھی اور انزلہ کے دل میں شک کا بیج بویا تھا۔ اب تائی سے کون باز پرس کرتا؟ وہ تو اچھی خاصی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ سزا جھیل رہی تھی اور زعیم کو آپا نے بھی بتا دیا تھا۔
پھر بھی زیم کا غصہ۔ دوسری طرف انزلہ کو ادیبہ سے بھی شرم ساری تھی۔ اس کی سہیلی کیا سوچتی ہوگی، وہ کیسے کیسے نازیبہ الفاظ اس کے خلاف کہتی تھی، لیکن تب تک انزلہ بے خبر تھی اور تائی کی جھوٹی باتوں پہ یقین رکھتی تھی۔ سچائی تو اب کھلی تھی، لیکن فائدہ کیا بھلا؟ زیم مجھ سے ناراض تھا، گھر آ کر بھی بات نہیں کی۔ جب ادیبہ نے اسے بتا دیا تھا پھر بھی ناراضگی تھی، تو آخر کیوں؟ انزلہ کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا تھا۔ تبھی ادیبہ اس سے ملنے برابر والے گھر سے آ گئی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میری فیملی کا حصہ بن چکی تھی اور میں تمہیں اپنی فیملی کے خلاف بھڑکاتی رہی۔ تم اپنے سسرال سے متنفر اس طرح کرتی تھی، دل چاہتا تھا تمہارے سسرالیوں کو آگ میں جھونک دوں۔ لو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے چھوٹے ماموں کی بہو ہو، زعیم کی بیوی۔ ارے تم تو اتنی خوش نصیب لڑکی ہو جسے اتنا اچھا گھرانہ ملا، زعیم جیسا شوہر ملا۔ اف وہ پاگل لڑکی، تم کیسے کیسے اپنے نقصان کرتی رہی ہو۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ادیبہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بتاتی چلی گئی۔ دراصل میں یعنی ادیبہ امتیاز اپنے خاندان کی پہلی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اماں کو میری اعلیٰ تعلیم پر بڑا مان تھا، وہ مجھے کسی پڑھے لکھے لڑکے سے بیانا چاہتی تھی۔ یوں ان کی پہلی نظر چھوٹے ماموں کے گھرانے پر تھی۔ اماں نے بڑی کوششیں کی، بڑا ہی زور لگایا میری شادی عظیم، علیم یا پھر زعیم سے ہو جائے۔ عظیم بھائی تو مجھ سے بڑے تھے بہت، تاہم علیم اور زعیم سے جوڑ بنتا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ممانی کو علیم کے لیے صدف بھاگ گئی۔ انہوں نے بڑے شہر سے بڑے گھر کی لڑکی کو لا کر دلہن بنایا اور اپنا گھر سجا لیا۔ اماں کو بہت صدمہ پہنچا، انہوں نے اپنا غصہ رومانہ بھابھی پہ نکالا۔ وہ انہیں بڑا ٹارچر کرتی تھیں، لیکن جلدی اماں اسے بھول کر زعیم کے پیچھے پڑ گئیں۔ اب وہ زعیم سے میری شادی کے لیے رومانہ بھابھی پہ دباؤ ڈالتی رہیں۔ اماں نے ویسے بھی رومانہ بھابھی کو کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ یوں بھابھی اور میرے ماموں بھی ہرگز اس وٹے سٹے کے لیے تیار نہ تھے۔ گھر میں جھگڑے بڑھتے گئے تو اماں نے دھمکانے کی خاطر بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ اس طرح زعیم کو خبر ہوئی تو اس نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی دے دی، لیکن یہاں میں اٹک گئی۔ وہ مجھے عزیز تھا مگر بالکل بھائیوں کی طرح، اور وہ اپنی بہن کے لیے قربانی دے رہا تھا جو مجھے گوارا نہیں تھی۔ پھر میں اپنی بھابھی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی جھگڑے میں بڑے ماموں نے مجھے اشفاق کے لیے مانگ لیا۔ گو کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا مگر اس کی مالی حیثیت مضبوط تھی، اور سب سے بڑھ کر ماموں کا گھر تھا۔ میری یہاں پہ اماں مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اپنی جیسی ہی اپنی بیٹی کی ساس کو دیکھ کر اماں کے بل بھی نکل گئے، تاہم انہوں نے چھوٹے ماموں کو معاف نہیں کیا۔ ہمارا آنا جانا بند ہو گیا، شادیوں پہ بھی ایک دوسرے کو نہیں بلایا۔ بڑی مامی مزاجن کرخت تھی، ان کے سرد مزاج اور کرختگی کے ساتھ بمشکل سمجھوتا کرتے وقت گزر رہا تھا۔ مامی نے مجھ پر ہر وہ حربہ آزمایا جو عام طور پر دیہاتی عورتوں کا شیوا ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہی بگڑتے رہے۔ اشفاق بھی اماں کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ کافی عرصے کے بعد اشفاق نے باہر کاروبار کے لیے پیسہ انویسٹ کیا تو مجھے بھی ساتھ بلوا لیا۔ یوں زندگی میں آسانیاں آنے لگی۔ اور جہاں تک زعیم کا معاملہ تھا، بڑی مامی نے ہمیشہ مجھے زعیم کے حوالے سے ٹارچر کیے رکھا۔ ایک عرصے تک تو اشفاق بھی مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہے، کیونکہ مامی انہیں میرے خلاف اندر تک بھر چکی تھی۔ اب یہی حربہ وہ تمہارے ساتھ استعمال کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری آنکھیں جلدی کھل گئیں۔ مجھے جدہ میں اتنا تو معلوم ہوا تھا کہ زعیم کی شادی ہو چکی ہے علیم کی بیوی کے رشتہ داروں میں، پر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ علیم کی بیوی بھی تمہاری کزن ہے۔ ہم لوگ اتنی قریبی سہیلیاں تھیں مگر آج تک ایک دوسرے سے اتنا انجان اور بے خبر رہیں۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو رہی ہے تب میں بہت اپسٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم کسی گاؤں میں ایڈجسٹ کر پاؤ گی۔ کہاں تم میں نزاکت، نخرہ، حسن، اور کہاں ایک معمولی سے دیہاتی انسان۔ میں اپنے تجربہ کے تناظر میں تمہیں الٹے سیدھے مشورے دیتی تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ اگر میرے بھائی یا اشفاق جیسے دیہاتی تھے تو زعیم اور علیم جیسے دیہاتی بھی تو موجود تھے، باوقار، تعلیم یافتہ، اخلاقی قدروں کو جاننے والے۔ بس اتنی سی کہانی تھی، اور تم نے جان بوجھ کر اپنی سیدھی سادی زندگی کو مشکل بنا لیا۔ باقی جو کچھ بڑی مامی نے کہا وہ سراسر الزام تھا۔ ایسے الزاموں کی زد میں بہت دفعہ آئی، تبھی تو اشفاق کا سلوک میرے ساتھ ناروا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سمجھ ہی گئے اور تمہیں بھی عقل آ گئی۔ ادیبہ کی ایک ایک بات پہ یقین رکھنے کے باوجود انزلہ کے دل سے ایک پھانس نہیں نکل رہی تھی۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک صحیح، لیکن اتنا تو تم بھی نہیں جانتی۔ زعیم مجھ سے شادی کسی طور پر نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ بات مجھے وثوق سے پتہ ہے۔ وہ میرے مقابل کسی ان پڑھ کو لانے پہ تیار تھے مگر صدف کی کزن کو نہیں۔ حالانکہ زعیم سے نہ تو میں کبھی ملی تھی اور نہ ہی انہیں مجھ سے کو پرخاش ہونی چاہیے تھی۔ بھائی اب اس کا جواب تم زعیم سے ہی لینا، وہ تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دے گا۔ ادیبہ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ انزلہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ دوسرا ویکنڈ تھا، اس دفعہ بھی بہانہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، آیا ہی نہیں۔ وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا، لیکن ناراض تو انزلہ کو ہونا چاہیے تھا، اور وہ اس سے ناراض تھی بھی۔ لیکن اس دفعہ وہ زعیم سے ناراضگی کا غصہ گھر والوں پر نہیں نکال رہی تھی، بلکہ اس نے گھر والوں سے کشیدہ تعلقات بحال کر لیے تھے۔ خاص طور پر اماں جی اور ابا جی کو اپنی خدمت سے راضی کر لیا تھا، پھر فاریہ سے بھی دوستی کر لی۔ گھر کے کام کاج بھی احسن طریقے سے کرنے لگی تھی۔ اس نے سب کی شکایتوں کو دور کر دیا تھا۔ اماں اور ابا جی اس سے خوش تھے۔ اس دفعہ میسم اور نقشم بھی خوشی خوشی واپس گئے تھے، کیونکہ اس بار انہیں جمعداروں اور دھوبیوں باورچیوں والا کوئی کام نہیں کرنا پڑا تھا۔
انزلہ کا رویہ اچھا تھا، بلکہ بہت ہی اچھا۔ ابا جی اس لیے خوش تھے کہ ان کی تیسری بہو بھی بے مثال تھی، ان کے بیٹوں کو جوڑے رکھنے والی۔ انزلہ سے گھر والے خوش تھے تو آپا نہال ہو جاتی تھیں، بار بار اماں کو جتاتی تھیں، دل کی بری نہیں ہے، بس تھوڑی جذباتی اور ناسمجھ ہے، دیکھیں تو ہمارے گھر میں صدف کی طرح ہی گھل مل گئی۔ جاتے دسمبر کی بھیگی شاموں میں بظاہر سب کے درمیان چہکتی انزلہ کے دل میں چٹکیاں بھرتا ملال اتنا بڑھ جاتا تھا۔ وہ زعیم کی واپسی کے دل سے انتظار کر رہی تھی، کس مقام پر آ کر دل نادہ نے ہاتھ دکھایا تھا۔ انہی اداس دنوں میں ادیبہ ہنستی مسکراتی انزلہ کے لیے ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ واپس جدہ چلی گئی تھی۔ انزلہ کا دل اور بھی ویران اور سنسان ہو گیا۔ ایسے ہی ویران دنوں میں اچانک میسم نقشم اپنی ہنسی اور مسکراہٹوں کے ساتھ چلے آئے۔ ان کے آتے صدف اور علیم بھی پہنچ گئے، پھر عظیم بھائی اور نازو بھابھی بھی آ گئے، آپا اور سائم بھی چلے آئے، نہ آیا تو بس زعیم۔ انزلہ کے دل سے ہوک سی اٹھی، وہ اندر کی کیفیت چھپا کر ان سب کی توازوں میں لگ گئی تھی، پھر اس کے ساتھ صدف اور نازو بھابھی بھی لگ گئیں۔ میسم اور نقشم کے ساتھ سائم بھی کچھ پراسرار چوری چھپے مصروف نظر آیا۔ انزلہ نے غور ہی نہ کیا، ہر کوئی اسے معنی خیزی سے دیکھتا تھا۔ بالآخر اس پراسراریت کا عقدہ بھی شام تک کھل گیا جب اچانک زعیم گھر آ گیا۔ ابا جی کا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ زعیم کے آتے چہل پہل بڑھ گئی تھی، وہ بھی پراسرار سا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا جلا کٹا انداز انزلہ کے دل میں آگ سی بھر دیتا، حالانکہ اس کی مخاطب آپا ہوتی تھی۔ کہا تھا نا، نازو بھابھی کی میٹرک فل چچا زاد کو لے آئیں، کم از کم صدف کی کزن مت لائیں، اب بھگتے اس مصیبت کو۔ آپا سے آنکھیں دکھاتی، ایک بھی انزلہ جیسی ڈھونڈ کر دکھا دو، ناشکرے کہیں کے، پٹو گے مجھ سے۔ آپا کی ڈانٹ پر وہ آنکھ بچا کر صدف کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ رات کا کھانا سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا۔ میسم، نقشم اور سائم کی شرارتوں میں انزلہ کا کلستہ دل بھی بہل گیا۔ میسم انزلہ کی بنائی سویٹ ڈش اورنج ڈیلائٹ کے بقیہ دھڑ رہا تھا۔ اچھا، اس کا نام اورنج ڈیلائٹ کیوں رکھا ہے؟ اس کا سادہ سا نام ہماری زبان میں کسٹرڈ ہونا چاہیے تھا۔ میسم نے چمچہ بھر کر منہ میں رکھا۔ اسے اورنج ڈیلائٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مالٹو کے رنگ جیسا ہوتا ہے اور دن کو اس کی کوئی لائٹ جلتی ہوگی۔ سائم نے بھونڈے انداز میں کہا، پھر اس کو ڈے میں پکایا جاتا ہے تو اسے ڈیلائٹ کہا جاتا ہے۔ علیم نے ان دونوں کے سامنے سے ڈونگا اٹھا لیا، ایک تو کھائے جا رہے ہو، پھر باتیں بھی بنا رہے ہو، اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ وہ دونوں منہ بنا کر رہ گئے، تاہم عظیم اور زعیم کافی لطف اندوز ہوئے۔ سائم نے ٹھیک کہا تھا، اس کو ڈے میں پکایا جاتا ہے تو ڈیلائٹ ہوا، دن کی روشنی میں پکنے والا، لیکن یوں لگتا ہے چینی کی جگہ کڑواہٹ ڈال دی گئی ہے، تبھی ذائقہ کڑوا لگتا ہے، یہ شاید یہ ہاتھوں کا کمال ہو۔ اس نے صاف انزلہ کو سنایا۔ انزلہ عزت افزائی پر برہم ہوتی غصے میں اٹھ کر چلی گئی۔ زعیم کو خوب ہی ڈانٹ پڑی، تاہم گرین ٹی کے بعد انزلہ کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا، کیونکہ اچانک رات کو میسم، نقشم، سائم، حتیٰ کہ صدف اور علیم کے ساتھ ساتھ نازو بھابھی نے بھی تحفے دیے تو وہ حیران رہ گئی۔ انزلہ کی حیرت اس وقت کمال عروج پہ پہنچی تھی جب اماں اور آپا نے بھی اسے گرم سوٹ گفٹ کیے۔ ان موئے فرنگیوں کے اوچھے تہواروں کو تو میں مانتی نہیں، پر اپنی بیٹی انزلہ کے لیے تو کرنا پڑا۔ اب عید تو دور تھی، سوچا اس بہانے ہی صحیح۔ اماں نے اسے لپٹا کر پیار سے ماتھا چوما، آپا نے بھی نہال ہوتی نگاہوں سے انزلہ کو پیار کیا۔ جب ساری بہوؤں کو وش کیا ان کی شادی کے پہلے سال میں اتنے بھرپور انداز میں، تو انزلہ کو کیوں نہیں؟ یہ سب نقشم اور میسم کا کمال ہے۔ آپا نے مزید بتایا تو وہ الجھی الجھی نگاہوں سے سب کے معنی خیز چہرے دیکھنے لگی۔ اور یہ آئیڈیا کس کا تھا، وہ جو اتنا چھوتا جس پہ 3 گھنٹے ہم نے چوری کا مال اڑایا؟ سائم جو اپنے نظر انداز کیے جانے پر کلس کر بھانڈا پھوڑنے ہی لگا تھا، زعیم کی بروقت مداخلت پر چپ سا ہو گیا، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میسم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ کمینہ، سارے سرپرائز کا بیڑا غرق کرنے والا تھا۔ وہ زعیم کے کان میں جھکا تو زعیم نے اسے گھورا۔ انزلہ ابھی تک ہونق بنی کھڑی تھی، پھر اس نے اماں کے اشارے پر سارے تحائف اٹھائے اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک دم اس کے اوپر سرخ گلابوں کا ڈھیر آن گرا۔ وہ تو ہکا بکا رہ گئی، کیا وہ اپنے ہی کمرے میں غلطی سے آ گئی تھی؟ کیا یہ اسی کا کمرہ تھا؟ وہ جیسے پاگل ہوتی دھڑکنوں کے شور میں ساکت کھڑی تھی، اس کے ارد گرد پھول ہی پھول تھے، سرخ گلابوں پہ شبنمی قطروں سے سجے، نم، انتہائی دل نشین، خوشبو سے معطر، پھول ہی پھول۔ سامنے ہی چھوٹی میز پر کیک رکھا تھا، دل کی شکل کا، اوپر موم بتیاں جل رہی تھیں، پورا کمرہ گلابوں میں نہایا ہوا تھا۔ اس کو چکر سا آ گیا، اس کی سالگرہ تو نہیں تھی، پھر یہ کیک اور سب کے تحائف۔ وہ کسی خواب کی کیفیت میں چلتی ہوئی کیک کے قریب آئی تو کیک پر گندا سنہرے حرفوں نے جیسے پورے کا پورا معمہ حل کر دیا تھا۔ اس کی شادی کو سال گزر گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں کے رہنے والے اس کی شادی کی سالگرہ اس طرح منائیں گے۔ انزلہ کی آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئی۔ کیا وہ ان محبتوں کے قابل تھی؟ کیا وہ ان پرخلوص لوگوں کی محبت کا حق ادا کر رہی تھی؟ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی چپکے سے انزلہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے جھکے سر کو اٹھایا تو سامنے زعیم کو پایا۔ اس کا دل اور شدت سے رونے کو چاہا، مگر وہ خود پر ضبط کے بندھن باندھے کھڑی رہی۔ انزلہ، زعیم کے پکارنے پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی تھی، غلطی چاہے انزلہ کی ہوتی یا زعیم کی، معافی صرف زعیم کو ہی مانگنا تھی،
یہ شاید لکھا جا چکا تھا انزلہ کی لغت میں۔ زعیم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر انزلہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک آیا۔ اس کو بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے 2 زانوں کارپیٹ پر بیٹھ چکا تھا، یوں کہ انزلہ کے گھٹنوں پر اس نے اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے، جیسے اس کے بھاگنے کی ہر کوشش کو روکنا چاہتا ہو۔ ناراض ہو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ ناراض ہونے کا حق تو صرف تمہیں ہے۔ شوق سے ہوتی رہو، خادم موجود تو ہے منانے کے لیے۔ اب کیا لینے آئے ہیں؟ یہاں تو مار دھاڑ کر کے چلے گئے تھے۔ آ تو گیا ہوں نا، تم بدلے لے لو۔ کیا معافی نہیں مل سکتی؟ اس نے جیسے گزارش کی، اپنے اس عاشق صادق کو معاف کر دو۔ تمہاری جدائی میں سلگ سلگ کر آدھا ہو چکا ہوں، اب مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا میں نہیں جانتی کیا مجھ سے شادی پر کتنا معترض تھے؟ زعیم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ بہت پرانی بات کر رہی تھی، اس وقت کی جب ان کے گھر میں زعیم کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی مہم شروع ہو رہی تھی۔ تب زعیم کی آپا کے سامنے زعیم کے لیے پہلا اور آخری انتخاب بس انزلہ کی صورت میں تھا۔ انہوں نے انزلہ کو اس گھر میں لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، حالانکہ صدف تک متذبذب تھی اور زعیم وہ تو بالکل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن آپا نے اس کے کسی انکار پہ کان نہیں دھرے، انزلہ کو اس گھر میں لا کر ہی دم لیا۔ صدف کو یہ اعتراض تھا کہ انزلہ کا مزاج تھوڑا گرم ہے، وہ شاید یہاں ایڈجسٹ نہ کر سکے، اور خود زعیم کو انزلہ پر اعتراض نہیں بلکہ اعتراضات تھے۔ ان اعتراضات تک پہنچنے کے لیے کچھ پیچھے کا سفر کرنا پڑا تھا، تاہم اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے یہ امر بہت ضروری تھا۔ زعیم گلا کھنکار کے بولا، یہ بات اتنی پرانی نہیں کہ تم بھول چکی ہو، تمہیں بھی یاد ہوگا صدف کا ولیمہ۔ جی ہاں، صدف، تمہاری کزن کا ولیمہ، جو یہاں گاؤں میں ہی منعقد کیا گیا تھا، گاؤں کے رواج اور برادری کے اصرار کی وجہ سے، اور شہر سے آئے تھے ہمارے معزز مہمان، صدف کے گھر والے، عزیز و اقارب۔ ان میں ایک طرح دار ماڈرن دوشیزہ بھی تھی، نخوت سے ناک چڑھاتی، اکڑ کر چلتی ہوئی، دیہاتی لوگوں کو ناگواری اور بیزاری سے دیکھتی ہوئی، پورے فنکشن میں اکھڑی اکھڑی ایک کونے میں سب سے کٹ کر الگ بیٹھی۔ جی، وہ تھی صدف کی کزن انزلہ، جس کا غصے اور بیزاری سے منہ پھلا ہوا تھا، اور اس کے الفاظ مجھے اتنے عرصے تک نہیں بھولے تھے۔ مجھے یعنی زعیم عباس کو اس لڑکی نے، یعنی مغرور ترین خود پسند لڑکی نے، جانتی ہو کیا کہا تھا؟ ایسے گھٹیا اور جاہل لوگوں میں تائی امی نے صدف کی شادی کر دی، ایک بھی ڈھنگ کا پڑھا لکھا بندہ نظر نہیں آ رہا، کتنے چیپ لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زعیم نے اس کی تمام گفتگو دہرا دی۔ میں نے سب کیسے سنا؟ مجھ تک کیسے پہنچا؟ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، شاید تمہارے گمان میں بھی نہ ہو۔ انزلہ کی بہتی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں، وہ جیسے ہکا بکا ہو گئی تھی۔ زعیم نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنے یہ الفاظ نہیں بھولے تھے، لیکن وہ حیران تھی کہ اسے سب کچھ کس نے بتایا۔ تب تو پورے فنکشن میں ایک بھی ڈھنگ کا بندہ اس کو نظر نہیں آیا تھا۔ پھر زعیم کہاں تھا؟ میں تب دوسری طرف تھا، مردانے میں، اور بیچ میں پارٹیشن تھا، زنانہ حصہ الگ تھا اور مردانہ الگ۔ تم ٹینٹ کے بالکل ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی تھی، تمہاری آواز صاف سنائی دیتی تھی، اور میرا غصے اور توہین کے مارے برا حال تھا۔ تب میں شدید غصے میں اٹھا تھا تاکہ دیکھ کے تو آؤں کہ آخر اتنی بکواس کرنے والی خاتون ہے کون۔ جب میں دوسری طرف آیا تو تم وہاں سے اٹھ رہی تھی، تمہاری امی بھی تمہارے ساتھ تھیں۔ تب میں خود پر قابو پاتا باہر چلا گیا۔ بعد میں صدف سے تمہارے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ تب مجھے تم اچھی نہیں لگی تھی، لیکن آپا کا تم پر دل آ گیا، انہوں نے تمہیں اس گھر میں لانے کی ضد ٹھان لی۔ میں ایک مغرور اور خود پسند لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس میرے انکار کی یہی وجہ تھی۔ لیکن شادی کے بعد میں نے تمہیں مختلف رنگوں میں پایا، ان میں ایک رنگ تو بہت ہی گہرا ہے۔ انزلہ کا سر جھک گیا، ڈھیر ساری ندامت نے اس کو آن گھیرا تھا، مگر زعیم مسکرا رہا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر انزلہ کی جان میں جان آئی۔ تو میرا کون سا رنگ گہرا ہے؟ اصل میں تم مغرور اور خود پسند تو ہوئی، پر تم میں بے وقوفی کا رنگ بہت گہرا ہے۔ اللہ کی قسم، جذبوں کو بالکل نہیں سمجھتی۔ اتنی لمبی کتھا تو سنا ڈالی ہے، اب اور کتنا اظہار محبت چاہتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے میز تک آ گئی۔ چھوٹا سا خوبصورت کیک سجا منتظر تھا۔ انزلہ نے چھری پکڑ کر کیک کاٹا اور ایک پیس زعیم کی طرف بڑھایا، پھر اس کا بچا ہوا کیک اپنے منہ میں رکھ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مجھے اتنے رومانٹک انداز میں بھی بنا سکتے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ سرخ گلاب، مزیدار کیک، جلتی ہوئی موم بتیاں اور زعیم کی محبت۔ انزلہ تو جیسے پور پور سرشار ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفیاں یاد آئیں اور وہ ساری لڑائیاں، غصہ، جھڑپیں، امی اور بھائیوں سے ناراضگی۔ وہ کتنی احمق تھی جو سمجھ ہی نہ سکی۔ اسے بہت ساری باتوں پر پشیمانی تھی، اور اب ازالے کا وقت نہ تھا۔ اس نے سوچا وہ صبح اپنی امی اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرے گی، لیکن اس وقت انزلہ پر سجدہ شکر واجب تھا۔ اسے سب سے پہلے نوافل ادا کرنے تھے، اور ادیبہ کو بھی شکریہ کا میسج کرنا تھا۔ مگر اس سے پہلے دروازہ دھاڑ سے کھلا اور ایک لشکر اندر چلا آیا۔ میسم اور نقشم چلا رہے تھے۔ سائم کیک پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کتنا کمینہ ہے تو، اکیلے اکیلے کیک کاٹ لیا، ہمیں یاد تک نہیں کیا، بے وفا ذلیل۔ اللہ دیتا چاچا کے سارے پھول اڑا کر لے کر آئے تیرے لیے، پورا کمرہ پھولوں سے سجایا، کیک بنوایا، اتنا رومانٹک سیٹ کیا، اور تو ہمیں بھول گیا، پورا کمینہ ہے تو۔ میسم جل بلا رہا تھا، زعیم قہقہہ لگا رہا تھا، باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ نقشم نے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلا دیا، کمرے میں مدھر سی دھن بکھرنے لگی تھی، اور جیسے تازہ گلاب کی کلیاں کھلنے لگی تھیں۔ زردی، اداسی اور بدگمانی کے دن گزر چکے تھے، یقین بھری رات سایہ فگن تھی۔ اسے کہیں دور خلیل جبران کی بات یاد آ رہی تھی، اور بڑے ہی بھلے وقتوں میں یاد آ رہی تھی۔
محبت آسمانوں سے سیدھی دلوں پہ وارد ہوتی ہے۔ اگر خلیل جبران کہتا تھا تو ٹھیک ہی کہتا تھا، انزلہ کی کیا مجال تھی جو اس سے انحراف کرتی؟